تابہم وہم فی غفلۃ معرضون، اور لوگ اپنی غفلت میں اعراض کیے جا رہے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم، نہیں آتی کوئی نصیحت ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے، محدث نئی کوئی نئی نصیحت آتی ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے۔ نئی نصیحت سے مراد کوئی نئی آیت، کوئی نئی صورت، جب بھی کوئی نیا اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے ان کے پاس کلام، الا استمعوہ وہم یلعبون، وہ اس کو سنتے تو ہیں مگر کھیل کود والے انداز میں، توجہ نہیں کرتے، ایک جیسے مزاج ہوتا ہے لاپرواہانہ، اس انداز میں سنتے۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل عادی ہو چکے ہیں اس غفلت کے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور وہ جو خفیہ علیحدہ نجوہ کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، کونسل کرتے ہیں بیٹھ کے، الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ لوگ ظالم لوگ ہیں، هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کیا کہتے ہیں یار کمال ہے، یہ تو شخص بالکل بشری ہے تمہارے جیسا، اب اس کی بات کیسے مانی جائے، یہ کیسے رسول ہو سکتا، هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُ، نہیں ہے مگر یہ تو ایک بشر ہے تمہارے جیسا۔ افت، یہ بلکہ خاص ایسے اس موقع کے لیے ہے کہ جب ظالموں میں سے کوئی شخص ایسا ہوتا تھا کہ جس پر کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا ہوا قرآن کبھی اثر کرتا تھا، وہ اگر آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہوئے وہ اگر کبھی کہہ دے کہ یار آج تو بات اس نے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کی ہے کہ بہرحال دل کو لگی ہے آج کی بات، تو وہ اس کو اس طرح اس انداز میں ڈیل کرتے تھے، کمال ہے تم اب ایسے شخص کی بات مانو گے کہ جو تمہارے جیسے ہی، افتاتون السحر وانتم تبصرون، اور جانتے بوجھتے دیکھتے ہوئے جادو کا شکار ہو جاؤ گے۔ ہاں، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ربی یعلم القول، میرا رب جانتا ہے بات کو، ہر بات کو، فی السماء والارض، جو بھی ہے آسمان میں اور جو بھی ہے زمین۔ ظاہر اللہ کے رسول کو بھی تو پتہ چل جاتا تھا نا ایسے واقعات کا، کہ کسی شخص کا اگر دل مائل ہوا تھا تو دوستوں نے پھر اسے لگا لیا اسی راہ پہ، تو میرا رب جانتا ہے ہر بات کو جو بھی ہے آسمان میں اور زمین میں، وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، وہ کہتے ہیں یہ بس پراگندہ خیالات ہیں، اس کے پریشان خیالات ہیں، یہ جو باتیں کرتا ہے ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بل افترا، بلکہ کہتے ہیں اس نے خود گھڑ لیا ہے، بیٹھ کے محنت کی ہے، بنائی ہے اس نے یہ ساری چیزیں۔ بل ہوا شاعر، کبھی کب کہتے ہیں کہ نہیں وہ شاعر ہے، بس شاعر کے جیسے وارد ہوتی ہیں چیزیں، وہ نزول ہوتا ہے شاعروں پر، یہ وہ بس شاعر ہے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، اور اگر یہ رسول ہی ہے تو اسے چاہیے کہ کوئی لائے نا پھر نشانی، فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، کوئی آیت لائے، کوئی نشانی لائے، کوئی معجزہ لائے، كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، جیسے معجزے دے کر بھیجے جاتے تھے پہلے والے رسول۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، ان سے پہلے بھی پھر کوئی بستی ایمان تو نہیں لائی، اللہ فرما رہے ہیں پہلوں کو بھی اگر ہم نے معجزے دیے تو وہ ایمان تو نہیں لائے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، اور جو نہیں ایمان لائی ان سے پہلے بھی کوئی بستی جسے ہم نے ہلاک کیا، افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لائیں گے اگر ان کو معجزہ دکھا دیں جیسے یہ کہہ رہے ہیں۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے بھی مگر آدمیوں کو ہی بھیجا ہے رسول بنا کر، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ فصلوا اہل ذکر، اب یہ جو کہتے ہیں انسان ہے ہمارے جیسا آ گیا، انسان ہے ہمارے جیسا، تو آپ سے پہلے بھی ہم نے جنہیں رسول وہ آدمی ہی تھے، نوحی ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ فصلوا اہل ذکر، اب آیت کا جو یہ حصہ ہے اس میں رخ ہو گیا مشرکین کی طرف، آیت کے پہلے حصے میں رخ ہے محمد الرسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر آدمیوں کو بھیجا ہے رسول بنا کر۔ اور یہ جو جملہ ہے فصلوا اہل ذکر، یہ قریش سے ہے، پوچھ لو تم اہل ذکر سے، کتاب والوں سے، یہودیوں سے پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں نہیں پتا، تو ان کے پاس جو رسول آئے تھے انسان تھے فرشتے تھے، کون تھے پوچھ لو ان سے۔ وما جعلناہم جسدا، ہم نے ان فرشتوں ان رسولوں کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ لا یاکلون الطعام، انہیں کھانے کی حاجت ہی نہ ہوتی، وہ کھانے نہ کھاتے ہو، نہ ایسے جسم نہیں بنائے تھے۔ وما کانوا خالدین، اور نہ وہ تھے ہمیشہ رہنے والے، ان کے جو ہم نے جسم بنائے تھے وہ بھی ایسے ہی تھے، کھانا کھاتے تھے فوت ہو جاتے تھے، ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں ہمیشہ رہتے ہیں۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر دیکھ لو ہم نے سچا کر دکھایا جو بھی ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، فانجیناہم، پھر ہم نے بچا لیا ان کو اپنے وعدے کے مطابق، ومن نشاء، اور جس کو ہم نے چاہا ان کے ساتھ ساتھ ان کو بھی بچا لیا، واہلکنا المسرفین، اور ہم نے ہلاک کر دیا زیادتی کرنے والوں کو، یعنی یہ قوم نوح ہے تمہارے سامنے، قوم عاد، قوم سمود، ان سب کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور پھر ہمارا وعدہ سچا کر دکھایا، انہوں نے بات نہیں مانی اپنے رسولوں کو، اور جن جن کو چاہا ان کے ساتھ ہم نے بچا لیا، باقیوں کو ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے نازل کر دی ہے تمہاری طرف کتاب جس میں تمہارا ذکر ہے۔
اس میں ایک تو یہی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں کہ اس قرآن مجید میں آپ کا اور میرا ذکر ہے، اور اس کی تائید ہو جاتی ہے اس روایت سے جو حضرت علی نے بیان کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، کہ بڑی مشہور ہے، آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی کہ حضرت اللہ کے رسول نے ایک دفعہ فرمایا کہ ان قریب ایک فتنہ آ جائے گا، فتنہ اٹھ کھڑا ہوگا، تو حضرت علی نے پوچھا اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اس سے نکلنے کا راستہ اس فتنے سے یہ اللہ کی کتاب ہے، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، کہ اس کتاب میں ان لوگوں کے بھی واقعات ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے، ان کے بھی ہیں جو بعد میں آئیں گے، اور وہ سارے معاملات بھی ہیں جو تمہیں درپیش ہیں۔ تو اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے، ایک ترجمہ یہ ہے، اور دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے لقد انزلنا الیکم کتاب فیہ ذکر لکم، جس میں تمہارے لیے ذکر ہے، یاد دہانی ہے، نصیحت ہے۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں کرتے؟ وکم قسمنا من قریۃ، کتنی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے پیس ڈالا، کانت ظالمہ، جو ظالم تھیں، وانشأنا بعدها قوما آخرین، اور ان کے بعد ہم نے اٹھایا دوسری قوموں کو، فلما احسوا بأسنا، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب آتا دیکھا، اذا هم منها يركضون، تو ایڑیاں رگڑنے لگے، بھاگنے لگے۔ پھر لا ترکضوا، اب ایڑیاں مت رگڑو، بھاگو مت، وارجعوا الی ما اترفتم، لوٹو اپنے انہی گھروں کی طرف جہاں تمہیں بڑی عیش و عشرت دی گئی تھی، ومساکنکم، اور اپنے گھروں کی طرف، لعلکم تصلون، شاید وہاں کوئی تمہارا حال احوال پوچھنے والا ہو، اپنے گھروں کی طرف جاؤ۔ قالوا، تو وہ کہیں گے، وہ کہنے لگے، یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے ہماری شامت کے ہم ہی ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، تو بس یہی بات وہ کہتے رہیں گے، ان کی پکار یہی رہے گی کہ ہم نے ہی خود ظلم کیا ہے، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ پھر ہم ان کو کر دیں گے اپنے اس عذاب کے ساتھ حصیدا، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح۔ کھیتی جب کٹ جاتی ہے تو کچھ باقی رہتا ہے؟ بس وہ توڑی وغیرہ کو دانے وغیرہ باقی رہ گئے، کچھ پڑے ہوئے، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح پھر ہم ان کو کر دیں گے۔ او خامدین، یا بجھی ہوئی آگ کی طرح، جب آگ بجھ جاتی ہے تو پھر بھی کچھ صرف راکھ بچ جاتی ہے اور تو کچھ نہیں رہتا۔ اما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے نہیں بنایا آسمان کو اور زمین کو، اور نہ جو کچھ اس کے درمیان ہے، لاعبین، کھیل کود کے لیے، ہم نے اسے مشغلے کو شغل کے طور پہ تو نہیں پیدا کیا اسے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اور اگر ہم نے ارادہ کیا ہوتا کوئی اپنے کوئی شغل کا، کوئی کھیل کود کا، لاتخذناہ من لدنا، اپنی طرف سے ہم کچھ اور کر لیتے، کچھ ان کننا فاعلین، اگر کرنا ہی ہوتا تو۔ یہ ہم نے اس لیے نہیں بنایا، وہ اپنی لیئر ایکٹیویٹی کے لیے یہ چیزیں نہیں کی ہم نے، زمین آسمان نہیں بنائے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم تو مارتے ہیں حق کو باطل پر، حق کا کوڑا، حق کی طاقت، اسے مار دیتے ہیں باطل کے سر پہ، فیدمغہ، تو پھر اس کو بھیجا نکال دیتا ہے حق جو ہے باطل کا، فاذا هو ذاہب، تو پھر وہ باطل گم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ یعنی کہ دیکھیے، جب سے اللہ رب العزت نے یہ کائنات بنائی ہے، اس میں شروع سے یہ شر اور خیر، اس کا تو آپس میں ٹکراؤ ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے جب زمین پہ اتارا تو کہا تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ یہ خیر اور شر شروع سے چلتا آ رہا ہے، لیکن الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم حق کو غالب کرتے ہیں، حق کی طاقت سے باطل کے سر پہ مارتے ہیں چوٹ، اور باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے وہ حق، اور پھر باطل گم ہو جاتا ہے۔ اقبال نے اسے اس شعر میں یوں بیان کیا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا، بھی تو شروع سے ہے خیر اور شر کی جنگ۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے ویل ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم کرتے ہو۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہی ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ تکبر اکڑتے نہیں ہیں اس کی عبادت سے، وَلَا يَسْتَعْصِرُونَ، اور نہ وہ تھکتے ہیں، يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی صبح اور شام، لا يَفْطُرُونَ، اور بالکل دم نہیں لیتے وہ۔ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ، کیا انہوں نے بنا لی ہیں الہ، کچھ انہوں نے معبود بنا لی ہیں، من الارض، زمین کے اندر، ہم ینشرون، کوئی ایسے ہیں جو ان کو اٹھا کر کھڑا کرتے ہوں مردوں کو، ایسے انہوں نے معبود بنا لی ہیں زمین کے اندر۔ لو کان فیہما آلہۃ، اگر ہوتے کوئی الہ، کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے، لفسدتا، تو کیا ہو جاتا؟ فساد برپا ہو جاتا۔ اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہوتا اس زمین و آسمان میں تو لازماً فساد ہو جاتا۔ یہ ہم پہلے بھی مضمون پڑھ کر آئے ہیں کہ دوسرے الہ ہوتے تو وہ لازماً ظاہر ہے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے،
کہ بڑے کو ذرا زیر کر کے خود بڑی پوزیشن حاصل کریں، اس پہ بیٹھیں، کوئی ایسے الہ ہوتا کوئی اور تو پھر تو لازماً فساد ہو جاتا۔ اسی سے یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ کوئی بھی ایک ادارہ ہو جہاں ایک سسٹم چل رہا ہو تو اس کا ہیڈ ایک ہی ہے، ہیڈ دو نہیں ہو سکتے، ہیڈ ایک ہی ہوگا جس کا حکم چلے گا، دو ہوں گے تو لازماً پھر تو فساد ہوگا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر ہوتے زمین و آسمان میں کچھ خدا اللہ کے سوا بھی تو پھر تو لفسدتا، فساد ہو جاتا۔ فسبحان اللہ، تو پھر پاک ہے اللہ رب العرش، جو عرش کا رب ہے، اما یصفون، ان باتوں سے جو وہ کر رہے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل، وہ نہیں پوچھا جاتا جو بھی وہ کرے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا جو بھی وہ کرتا ہے۔ وہم یسألون، ہاں وہ پوچھے جاتے ہیں، لوگوں سے پوچھا جائے گا وہ کیا کر رہے ہیں، اللہ سے کوئی نہیں پوچھنے والا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب اتخذوا من دونہ آلیہ، کیا انہوں نے بنا رکھے اللہ کے سوا کوئی اور الہ؟ قل ہاتوا برہانکم، آپ انہیں کہیے کہ لاؤ بھائی دلیل لاؤ۔ ھذا ذکر من معی، یہ قرآن ہے، ذکر ہے کہ من معی، ان لوگوں، اس میں ان میں ذکر ہے اس کا جو آج کے دور کے لوگ ہیں، اس میں سب کا ذکر اس کے اندر ہے۔ وذکر من قبلی، اور ان میں ذکر ان کا بھی ہے جو مجھ سے پہلے تھے۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں حق کو اور وہ اس لیے منہ موڑتے پھر رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ یعنی یہ قرآن ہے، اس میں ذکر ہے آج کے دور کا بھی، اس میں ذکر ہے پہلوں کا بھی، تم لے آؤ کوئی دلیل اور لے آؤ، یہ قرآن بھی موجود ہے، اور کوئی دلیل لاؤ، اسی میں سے ہی بتاؤ اگر کوئی اور الہ کہیں سے ثابت ہوتا ہو تو۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول مگر ہم نے وحی کی تھی اس کی طرف، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے میرے تو پس میری ہی عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے، رحمان نے بنا لی ہے اولاد، سبحانہ، وہ پاک ہے اس بات سے۔ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ تو بندے ہیں اللہ کے جنہیں عزت دی گئی ہے، جن کی تکریم کی گئی ہے، یہ جنہیں تم نے معبود بنا لیا ہے یہ تو اللہ کے بندے ہیں جن کی تکریم اور عزت کی گئی ہے۔ لا یسبقونہ بالقول، اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ سے پہل نہیں کرتے۔ لا یسبقونہ بالقول، یہ جو اللہ کے مکرم بندے ہیں جن کی تکریم کی گئی ہے، یہ اللہ کی بات سے پہل نہیں کرتے، اللہ جیسے حکم دیتا ہے ویسے کرتے ہیں۔ اور یہی حکم ہے جو دیا گیا ہے سورۃ حجرات کی پہلی آیت میں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول کے، ان کے حکم کے آگے نہ بڑھو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم سے آگے نہیں بڑھتے، سبقت نہیں لے جاتے اللہ کی بات پر، جیسے اللہ نے کہا ویسا کرتے۔ وہم بامرہ یعملون، اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے سامنے ہے اور جو کچھ بھی ان کے پیچھے ہے۔ ولا یشفعون، اور وہ نہیں سفارش کرتے، الا لمن ارتضی، مگر اس کی جس کے لیے اللہ راضی ہو جاتا ہے، صرف اسی کی سفارش وہ کریں گے جس کے لیے اللہ راضی ہوگا۔ ہم من خشیتہ مشفقون، وہ تو خود اللہ کی خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں، لرزاں اور ترساں رہتے ہیں اللہ کے ڈر سے۔ ومن یقل منہم انی الہ من دونہ، تو اگر کوئی کہہ دے ان میں سے، یہ جو میرے نیک بندے ہیں، آپ ذہن میں رکھ لینا، ہمارے ہاں یہ بھی تو آج کل چلتا ہے، کتنے بزرگ ہیں جن کے بنے ہوئے ہیں، لاہور والے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، ہندوستان میں کتنے بڑے یہ بندے، یہ تو ہمارے بندے ہیں، عزت والے بندے تھے، تم ہمارے رسول ہیں، تم نے ان کو الہ بنا رکھا، یہ ایسے نہیں، یہ تو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اور یہ کسی کی سفارش نہیں کرتے جو تم نے سمجھ لیا ہے کہ بس تمہیں چپ کر کے جنت میں لے جائیں گے، ایسا نہیں، یہ تو اللہ سے خود ڈرتے رہتے ہیں۔ اور ومن یقل، اور جو کہہ دے گا، منہم ان میں سے، انی الہ من دونہ، کہ میں اللہ کے سوا الہ ہوں، فذالک نجزیہ جہنم، تو اسے ہم کیسا بدلہ دیں گے؟ جہنم میں اسے پھینک دیں گے۔ اگر ہمارے میرے بندوں میں سے کوئی یہ کہہ دے کہ میں اللہ کے سوا الہ ہوں تو ہم اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ کذالک نجزی، ظالموں کو تو اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں۔ اولم یر الذین کفروا، کیا دیکھا نہیں ہے ان کافروں نے، ان السماوات والارض، کہ یہ سارے آسمان اور زمین، کانتا رتقا، یہ تھے باہم ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، ففتقناہما، تو پھر ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا۔ اس میں یہ ہے کہ ایک تو اس میں یہ وہ جو تھیری ہے ایوولوشن کی، اس کی کچھ صداقت کے لیے یہاں سے ہنٹ آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پہلے کیا تھی، آپس میں ملی ہوئی تھیں، بگ بینگ ہوا وہ جو تھیری ہے، تو پھر اس میں جناب یہ ساری چیزیں علیحدہ علیحدہ ہو گئیں، اس سے پہلے سب کچھ کیا تھا، ملا ہوا تھا ایک تھا، آسمان اور زمین سارے تھے رتقاً، آپس میں ملے، ففتقناہما، تو پھر ہم نے ان کو جدا کر دیا۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، تو پھر ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا کس سے؟
پانی سے۔ افلا یؤمنون، کیا پھر یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ وجعلنا فی الارض رواسیہ، اور ہم نے گاڑ دیے ہیں لنگر، میخیں ٹھوک دی ہیں زمین کے اندر پہاڑوں کی شکل میں، ان تمید بہم، کہ کہیں زمین تمہیں لے کر ادھر ادھر ڈھلک نہ جائے۔ اب یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، بلا شبہ پہاڑوں کو دیکھیں تو ویسا ہی تصور محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ مطلب انہی کی وجہ سے زمین ہے کہ جو اسٹیبل ہے۔ ہاں جی، تو یہ تھوڑا تھوڑا ہلتی ہے، پچھلے دنوں کہیں ہلی ہے مراکش کے اندر، تو کتنا وہ عجیب آ گیا ہے معاملہ، کتنی زندگیاں جو کلیم کی ہیں اس زلزلے۔ تو یہ پہاڑ اسٹیبلائزنگ ایفیکٹ پیدا کرتے ہیں زمین کے اوپر۔ ہاں، یہ اللہ رب العزت نے جو پہاڑ، بار بار اللہ نے قرآن میں کہا، ہم نے انہیں پہاڑ کو زمین میں اس لیے گاڑا ہے تاکہ زمین ادھر ہلتی نہ پھرے تمہیں لے کر۔ وجعلنا فیہا فجاجا، اور پھر ہم نے بنائے ہیں اس میں کھلے راستے، لعلہم یہتدون، تاکہ لوگ ہدایت پائیں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو بنا دیا ایک محفوظ چھت، وہم عن آیاتہا معرضون، پھر بھی وہ لوگ ایسے ہیں کہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، نشانیوں کو دیکھ کر انہیں اللہ یاد نہیں آتا۔ وہو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر، وہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے رات کو، دن کو، سورج کو، چاند کو، کل فی فلک یسبحون، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار اور آربٹ کے اندر تیر رہا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور ہم نے کسی بھی بشریت کے لیے ایسا نظام نہیں بنایا کہ وہ ہمیشہ رہے، کوئی بشر ہمیشہ نہیں رہے گا۔ افئی متا، کیا پس اگر آپ فوت ہو جائیں گے، فہم الخالدون، تو یہ ہمیشہ رہیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، تو ہم آزمائیں گے تمہیں شر اور خیر کے فتنے کے ذریعے سے۔ اچھے اور برے حالات آتے رہتے ہیں، کبھی مال و دولت دے کے اللہ آزماتا ہے، کبھی اللہ مال و دولت لے کر آزما رہا ہوتا ہے، تو مختلف طرح سے اللہ آزمائش کرتا رہتا ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر ہماری طرف ہی تم سب کا لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب دیکھتے ہیں آپ کو یہ کافر لوگ، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو یہ اور تو کچھ نہیں کرتے سوائے اس کے کہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہاں دیکھ لیں، وہ دیکھیں جی رسول جا رہے ہیں۔ اَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا ہے وہ، یہ ہے وہ شخص جو آپ کے آلہہ کی توہین کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ ہے وہ شخص، کمال ہے۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، حالت یہ ہے کہ وہ رحمان کے ذکر کا انکار کرتے ہیں، رحمان کا انکار کر رہے ہیں، رحمان کی بات ہو تو مانتے نہیں۔ خلق الانسان من عجل، انسان پیدا کیا گیا ہے عجلت میں، یہ ایک کمزوری ہے جو انسان کے اندر رکھی گئی ہے۔ خلق الانسان من عجل، یہ جلد بازیاں کرتا ہے، یہ اس کی تخلیق کے اندر رکھ دی گئی ہیں۔ یہاں بات سمجھ لیں، یہ جو انسان کا روحانی وجود ہے اس کے اندر یہ کمزوریاں نہیں ہیں۔ بار بار ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ بات کہ جو انسان ہے یہ مرکب وجود ہے، ایک اس کا یہ حیوانی وجود ہے جو حیوانوں میں سے سب سے اسے افضل بناتا ہے، ایک اس کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ نے روح دی ہے، وہ روحانی وجود ہے، وہ علیحدہ ایک وجود ہے۔ یہ کیسے آپس میں ملے ہوئے ہم نہیں جانتے، لیکن یہ دونوں ہیں۔ بلکہ ہم تو اسی جو جانوروں والا وجود ہے، ہم تو اسی کے بارے میں ہی نہیں جانتے کہ جان کہاں پر ہے۔ یہ جو ایک جانور ہے انسان، اس جانور کے اندر جان کہاں ہوتی ہے، ہمیں تو یہی نہیں پتا، جان کا کہاں تعلق ہے اس کے ساتھ، کون سا عضو ہے جسم کا جہاں جان ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں نہیں جانتے۔ سمجھا جاتا تھا کہ دل کے اندر جان ہوتی ہے، آج کل تو دل نکال کے دوسرا لگا دو، جان پھر بھی رہتی ہے، کہیں جاتی نہیں۔ تو اس کے اندر اللہ نے روح، ایک اور علیحدہ وجود دیا ہے روحانی، جو ہر اعتبار سے مکمل، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے اپنی روح، وہ اور اللہ کا امر ہے، اس میں کوئی کمی، وہ جو اللہ فرماتے احسن تقویم پہ ہم نے بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن، وہ احسن تقویم پہ وہ بنا ہے، اسے بنا کے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے ڈال دیا ہے اسفل سافلین کے اندر، اس وجود کے اندر جو مٹی سے نکلا ہے، اور اس کے اندر کمزوریاں ہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، ضعیف بنایا گیا، خلق الانسان من عجل، اس کے اندر عجلت رکھی گئی ہے، اور بہت ساری کمزوری ہیں۔ اب اس نے یہاں سے اس وجود کے اندر رہ کے کوششیں کر کے اٹھ کے اس مقام تک جانا ہے جہاں پہ اللہ نے اسے بنایا۔ خلق الانسان من عجل سوریکم آیاتی، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، فلا تستعجلون، جلدی مت مچاؤ۔ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں متی ھذا الوعد، کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لو یعلم الذین کفروا، اگر کافر لوگ جان لیں، حین لا یکفون، وہ وقت کہ جب نہ وہ روک سکیں گے، ہم وجوہہم النار، اپنے چہروں سے آگ کو، جب آگ کی لپٹ لپیٹے گی نا ان کے چہروں کو، وہ وقت اگر یہ جان لیں کہ جس وقت یہ رد نہیں کر سکیں گے، روک نہیں سکیں گے اپنے چہروں پر سے آگ کو،
ولا عن ظہورہم، نہ اپنی پیٹھوں سے، ولا ہم ینظرون، اور نہ پھر اس وقت وہ مدد کیے جائیں گے، بل تاتیہم بغتۃ، بلکہ آ جائے گی وہ یہ جو مانگ رہے ہیں اچانک ان کے اوپر، فتبہتہم، پھر مبہوت کر دے گی ان کو، ان کا پھر عقل شعور کام نہیں کرے گا، فلا یستطیعون ردھا، پھر ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ جو اللہ کا وعدہ آ گیا اسے لوٹا دیں، ولا هم ينظرون، نہ پھر انہیں کوئی مہلت ملے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، پھر گھیرا کر لیا ان لوگوں کا، سخروا منہم، اس چیز نے، وَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، تو جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ان میں سے ان کا گھیراؤ کر لیا، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس چیز نے جس کا وہ استہزاء کیا کرتے تھے۔ قل، اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، کون ہیں جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں دن کو اور رات کو رحمان کی طرف سے؟ اللہ نے تمہارے لیے کون سے باڈی گارڈ مقرر کیے ہیں پتہ ہے تمہیں؟ یہ فرشتے ہیں، ہم پیچھے بھی پڑھائے ہیں کہ اللہ بھیجتا رہتا ہے نگران باڈی گارڈ تمہارے اوپر۔ کون ہے جو نگرانی کر رہا ہے تمہاری رات کو اور دن کو رحمان کی طرف سے؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کی رحمت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے پاس کوئی ایسے خدا ہیں، ایسے ان کے الہ ہیں، تمنعہم من دوننا، جو ان کی حمایت کریں ہمارے مقابلے میں؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو اپنی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ولا ہم منا یصحبون، نہ ہی انہیں ہماری طرف سے کوئی تائید حاصل ہے۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، لیکن بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو نفع پہنچایا، دنیا کا سامان دے دیا، کچھ مال و دولت دے دیا ان کو بھی اور ان کے آبا کو بھی، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ پھر ان کے اوپر ایک زمانہ گزرا، افلا یرون، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم ان کے چاروں اطراف سے زمین کو کم کرتے چلے آ رہے ہیں، کم کرتے چلے آ رہے ہیں، اسلام پھیلتا جا رہا ہے، دیکھ نہیں رہے یہ؟ وعلیکم السلام۔ افہم الغالبون، تو کیا پھر اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ غالب آ جائیں گے؟ قل، کہہ دیجئے، انما انذرکم بالوحی، میں تو تمہیں خبردار کر رہا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں وحی کے ذریعے سے، ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اور بہرے سنا نہیں کرتے پکار کو جب بھی انہیں خبردار کیا جاتا ہے کسی خطرے سے۔ تو بہرا سمجھ سکتا ہے، بہرا جا رہا ہو، آپ اسے کسی خطرے کے بارے میں بتائیں کہ پیچھے سے بلا آ رہی ہے، اسے سنائی دے گا؟ بہرے کو آپ سنا نہیں سکتے، کسی خطرے سے اسے آگاہ نہیں کر سکتے جب سنتا ہی نہ ہو پکار کو۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور جب ایک بھبکا ان کو آگے چھو لے گا تیرے رب کے عذاب کا، لَيَقُولُنَّ، تو پھر یہ چیخ اٹھیں گے، پھر یہ خود ہی کہتے پھریں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری شامت، انا کنا ہم ہی ظالم تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تو ہم میزان رکھ دیں گے انصاف والی، قیامت کے دن تو ہم انصاف والا ترازو جو ہے، ترکڑی، انصاف والا میزان وہ رکھ دیں گے، ٹھیک ٹھیک تولنے والا، بالکل انصاف کے ساتھ۔ فلا تظلم نفس شیئا، تو پھر اس دن کسی جان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر کوئی نیکی، کوئی عمل ہوگا رائی کے دانے کے برابر بھی، أَتَيْنَا بِهَا، تو ہم اسے لے آئیں گے، وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، ہم نے دیا موسیٰ کو اور ہارون کو فرقان، وَضِيَاءً، اور روشنی دی، وَذِكْرًا، اور نصیحت دی، للمتقین، ان کے لیے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ الذین یخشون ربهم بالغیب، وہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غیب میں، وہم من الساعۃ مشفقون، اور جنہیں اس ساعہ، وہ جو آخری وقت ہے آنے والا، اس کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ ویسے بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور وہ آخر کا جو وقت آنا ہے، فائنل آور، وہ گھڑی قیامت، اس کے بارے میں بھی یہ یاد رکھیں، قیامت اور الساعہ میں فرق ہے۔ الساعہ، یہ اس گھڑی کو کہتے ہیں کہ جس دن یہ سارے توڑ پھوڑ ہوگی، یہ دنیا کا جو ہنستا بستا چلتا نظام ہے، جس دن یہ ٹوٹے گا، وہ جو زلزلہ آئے گا، وہ جو گھڑی آئے گی، اسے کہتے ہیں الساعہ، گھڑی، وہ وقت۔ اور جو لفظ قیامت کا بولا جاتا ہے، یہ تو قائم ہونا، کھڑا ہونا آپ جانتے ہیں، یہ ہے اس دن کے لیے جب لوگ قبروں سے نکل کر رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب یہ اللہ جانتا ہے کہ جب وہ گھڑی آ جائے گی، سب فنا ہو جائے گا، سب انسان مر جائیں گے، تو نامعلوم کتنا عرصہ لوگوں نے قبروں میں رہنا ہے۔ تو وہ جب اللہ کا حکم ہوگا، اسرافیل سور پھونکیں گے، اور پھر جب سارے نکل کر کھڑے، وہ ہے قیامت کا دن۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے، اور الساعہ کا خوف رکھتے ہیں اپنے دل میں، دھڑکا لگا رہتا ہے انہیں کہیں وہ گھڑی آ نہ جائے۔
بن کر تباہ ہو کر بنی ہے دوبارہ یہ دنیا نہیں. یہ تو میں تو پہلی دفعہ سنا کہ یہ دنیا نہیں. عذاب تو آتے رہے ہیں لیکن یہ جو اللہ نے جب سے یہ بنایا ہے نظام زمین و آسمان کا، پھر اس کا ایک وقت مقرر اس نے طے کر دیا ہے. ہاں وہ اس طرح کے عذاب آتے رہے ہیں. ہاں یہ چیزیں آتی رہی ہیں لیکن یہ جو اس طرح سے تباہی نہیں ہوئی دنیا کی، ٹھیک ہے نا. بلکہ یہ تو یوں ہوا ہے کہ جو ہمیں اب نون ہسٹری ہمارے سامنے آئی ہے کہ شروع میں تو یہ اب ہم جانتے ہیں نا معلوم دنیا پہلے کون سی تھی؟ 3 بر اعظم تھے. ہاں جی، ایک یہ افریقہ کا، ایک یہی ہے، ایک یورپ، یہ تینوں ملے ہوئے ہیں آپس میں. یہ 3 بر اعظم تھے پہلے، ساری دنیا یہی تھی. پھر اس کے بعد دریافت ہوئے جا کے یہ امریکاز دو، ساؤتھ امریکہ، یہ نارتھ امریکہ، پھر اس کے بعد اوشنیا اور پھر یہ بعد میں آئے ہیں. وہ جو 3 بر، اب اس میں بھی یہ سائنس ہمیں جغرافیہ یہ بتاتا ہے کہ پہلے پانی زیادہ تھا، پھر آہستہ آہستہ پانی گھٹتا جا رہا ہے، اسٹل گھٹتا جا رہا ہے، خشکیاں نکلتی آ رہی ہیں، خشکیاں نکلتی آ رہی ہیں، اس طرح زمین پھیلتی. شروع میں جب یہ بنا زمین تھوڑی سی تھی. واللہ عالم، اللہ بہتر جانے. میرا تو یہ سبجیکٹ بھی نہیں ہے، ایسے سنی ہے باتیں، تھوڑا بہت کہیں کو میرے خیال میں پڑھا تھا کہ یہ پہلے زمین تھوڑی سی تھی. پھر اللہ کی یہ تدبیر ہے، جیسے اللہ فرما رہے ہیں، ہم جانتے ہیں ایک تھیری اللہ نے کہا ہم کائنات کو پھیلاتے جا رہے ہیں، پھیلاتے جا رہے ہیں. پھر جب ہمارا حکم آ جائے گا ہم اس کو اسی طرح لپیٹ لیں گے. جیسے ایک چیز ابھی کھلتی جا رہی ہے نا، جیسے رول بنا ہوتا ہے، آپ رول کو کھولتے جا رہے ہیں، پھر اس رول کو دوبارہ آپ لپیٹ لیتے ہیں. ہاں تو یہ اب آہستہ آہستہ ان کو کھلتے جا رہے ہیں. واللہ اعلم فی ھذا الباب. وھذا ذکر، اور یہ اب ذکر ہے جو قرآن ہم نے اتار دیا، مبارکن، برکتوں والا ہے. انزلنا، ہم نے اسے نازل کیا. ہم نے موسیٰ کو بھی دیا تھا، فرقان دیا، ضیاء دی، ذکر دیا. تو اس وقت لوگ جو متقین تھے وہ ڈرتے تھے، اللہ سے بھی ڈرتے تھے، آخرت کا بھی دھڑکا انہیں لگا رہتا تھا. اب ہم نے یہ ذکر نازل کیا، برکتوں والا قرآن. افانتم لہ منکرون، کیا تم اب اسے قبول کرنے سے انکار کر رہے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے یقیناً دی تھی ابراہیم کو بھی ہدایت، دانائی، رشد، من قبل، اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کو خوب جاننے والے ہیں. اذ قال علی، اب یہ بڑا خوبصورت مقام ہے. حضرت ابراہیم کا تذکرہ جہاں بھی آتا ہے بڑے شاندار اپنا ایک شان و شوکت لے کر آتا ہے. یہاں پر بھی دیکھیے، اذ قال علی ابیہ وقومہ، جب کہا ابراہیم نے اپنی قوم سے اور اپنے باپ سے، ما ھذہ التماثیل التی انتم لھا عاکفون، یہ کیسی مورتیاں ہیں جو تم لوگوں نے بنا رہی ہیں اور پھر اعتکاف کرتے ہو، بیٹھے رہتے ہو ان کے سامنے توجہ کر کے بڑی کنسنٹریشن کے ساتھ. یہ کیا دین ہے جو تم لوگوں نے بنایا؟ جی ہاں، اس میں یہ ہے کہ یہ تو قرآن نے واضح کر دیا نا، انہوں نے پتھر کے بنائے ہوئے تھے بت، پتھر کے، جیسے کہ یہ خانہ کعبہ میں تھے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، ہاں وہ فرق صرف یہ ہو گیا ہے، فرق صرف یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں جو رواج آ گیا ہے یہ بزرگوں کے حوالے سے ہے. اب وہ ان کی قبریں ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے بت نہیں ہیں. یہ لوگ مورتیاں بنا لیتے تھے، مورتی پتھر کی بنا لی. جیسے ہندوؤں میں آپ دیکھتے ہیں وہ تصور، ہنومان جی ہیں پتہ نہیں بڑے بڑے کھڑے ہیں اور بڑے، فرق تو نہیں ہے. وہ مولانا الطاف حسین حالی نے کتنی پیاری مسدس میں باتیں کی ہیں کہ مسلمانوں پہ راہیں کھلی ہیں، جو مرضی کریں، ان پہ کوئی شرک نہیں ہوتی، یہ بڑے یہ آزاد ہیں، مسلمان جو مرضی کریں. ہاں کافر نے اگر کوئی کیا تو وہ مشرک بھی ہو جائے گا، وہ کافر بھی ہو جائے گا. وہ بڑا پیارے ان کے علم، کافی سارا انہوں نے بڑا خوبصورت انداز اپنا ہے، ستیہ ناس ہو جائے گا. ہاں دیکھیے، ہم علماء کے بارے میں ایک تو بات کرنے سے کتراتے ہیں، وہ ان کا، ہاں وہ ان کا اپنا ایک معاملہ ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے کافی علوم آنا چاہیے، لیکن وہ اس کے لیے ہے جو قرآن کی تفسیر یا قرآن کے اوپر کوئی کام کرنا چاہیے. ایک ہے قرآن سے نصیحت لینی ہے، اس کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں، جو سادہ بات ہے. قرآن ہر انسان کے لیے ہے، صرف اس شخص کے لیے نہیں ہے جو 15-16 علم پڑھے.
ہاں ہاں وہ پھر اپنے اپنا ایک سوچ ہوتی ہے ہر انسان ہاں ہاں اس میں دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم تو یہ بات بار بار کہتے ہیں قرآن مجید کو سمجھنے کے دو لیولز ہیں، ایک ہے اس سے نصیحت لینا، ایک ہے اس پر تدبر کرنا، اس پہ غور و خوض کرنا، اس کے معنی اور مفاہیم سمجھنا۔ یہ ہر شخص کا کام نہیں، کوئی سمجھے گا تو میں غلط باتیں کرے گا۔ ایک ہے آپ نے اپنے لیے رہنمائی لینی ہے کہ میرا خالق ہے، خدا میرا مالک ہے، اسے اتنا پتہ ہے وہ عرش پر ہے، اس نے یہ باتیں میرے لیے بھیجی ہیں، اور ڈر جاتا ہے وہ چیز پڑھ کے، یہ اسے حاصل ہو جائے گا۔ بلکہ ڈاکٹر صاحب تو یہ کہتے تھے کسی شخص کو اردو عربی کچھ نہیں پڑھنا آتا، وہ ویسے ہی قرآن اٹھا کے بیٹھ جائے، وہ اوپر پھیرتا رہے انگلی، وہ آیتوں پر روتا رہے، اللہ اس کو بھی نصیحت دے دیتا ہے، اللہ اسے بھی ہدایت دے دیتا ہے، حالانکہ اسے نہ اردو آتی ہے نہ عربی آتی۔ تو بہرحال یہ پڑھنا پڑھنے سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کے اوپر فرض ہے کہ رب کا کلام سمجھیں، یہ آپ کے لیے اترا ہے، کچھ نہ کچھ عربی سیکھیں، کچھ نہ، آپ بہت کچھ پڑھ لیتے ہو یار، سمجھدار، اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں، تو باقی سب کچھ جب کر لیتے ہیں تو یہ کیوں نہیں ہم کر؟ اتنی استعداد تو ہونی چاہیے بنیادی، یہ اللہ کے ہاں سوال ہونا ہے، یہ دیکھ لیں یہ کوئی ایکسٹرا کام نہیں ہے۔ عربی سیکھنا رب کا کلام اور دین سمجھنے کے لیے کوئی ایڈیشنل کام نہیں ہے، یہ آپ کے اور میرے اوپر فرض ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں اور اپنے گھر والوں کو، یاروں دوستوں کو بتائیں۔ اتنی عربی سیکھنا کہ آپ اللہ کا کلام سمجھیں، یہ آپ پر فرض ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ مولوی کا کام ہے، اگر بچے کو مولوی بنانا ہے تو پھر یہ پڑھائیں، نہیں تو نہیں، یہ بڑی تشویشناک بات ہے۔ آگے چلیں، میں نے پورا سپارہ آج پڑھانا ہے انشاءاللہ۔ جی، اذ قال لابیہ وقومہ، جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، ما ھذہ التماثیل، یہ کیا مورتیاں ہیں، التی انتم لہا عاکفون، جن کی عبادت پر آپ لوگ جمے بیٹھے رہتے ہیں۔ قالوا، تو انہوں نے جواب دیا، وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے پایا اپنے والدین کو وہ اس طرح کرتے تھے، ان کی عبادت تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، حضرت ابراہیم نے کہا تم اور تمہارے آبا و اجداد سارے کھلی گمراہی میں تھے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، اجئتنا بالحق، ابراہیم جو تو بات کر رہے ہو حق، سچی بات ہے، حق ہے، وہ باقی پکی بات کر رہے ہو، یا منت من اللاعبین، یا میں وہ مذاق کر رہے ہو؟ ہاں جی، وہ کھیل تماشا تو نہیں کر رہے، یہ واقعی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ قال، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا، بر ربکم رب السماوات والارض، تمہارا رب تو وہ ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا، الذی فطرہن، جس نے ان کو پیدا کیا، وانا علی ذلک من الشاہدین، اور میں تمہارے سامنے اس کی گواہی دیتا ہوں، میں گواہ ہوں، میں کوئی ایسے ایویں نہیں بات کر رہا کھیل کود کے لیے، ایویں کوئی باتیں نہیں، گپے نہیں مار رہا، میں بڑی علی وجہ البصیرت یہ بات کہہ رہا ہوں۔ وتاللہ لاکیدن اصنامکم، اور اللہ کی قسم ہے میں تمہارے ان بتوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوں، میں ان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تو کروں گا، میرے ذہن میں کوئی باتیں چل رہی ہیں۔ بعد ان تولوا مدبرین، جب تم چلے جاؤ گے نا کہیں ادھر ادھر پیٹ پھیر کر، تو میں تمہارے بتوں کا تو ذرا کام دیکھوں گا کیسے۔ فجعلہم جذاذا، تو بس پھر یہ واقعہ ایک اور جگہ آتا ہے، وہ گئے کسی میلے ٹھیلے پہ جو باہر کہیں ہوتا تھا، سارے جاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نہیں کہا، حضرت ابراہیم نہیں گئے، اور پھر کوہاڑا لے کے ان کا جو بھی بت خانہ تھا سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بڑا جو تھا اس کے کندھے پہ یا کوہاڑا لٹکا دیا یا نیچے کھڑا تھا اس کے ہاتھ کے ساتھ، بس یہ فجعلہم جذاذا، پھر اس نے کر دیا ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے، الا کبیرا، سوائے اس بڑے کو چھوڑ کر باقیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لعلہم الیہ یرجعون، اس خیال سے کہ وہ اس کی طرف آئیں اور اس سے پوچھیں کہ کیا ہوا معاملہ باقی چھوٹوں کا، کیا کیا تم نے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا جب آئے، من فعل ھذا بآلہتنا، کون ہے جس نے یہ کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ، انہ لبہت بڑا ظالم ہے۔ اندازہ کیجئے بت پرست قوم ہو اور ان کے سارے بت کوئی آ کے توڑ جائے، آپ ہندوستان میں جائیں اور ہنومان کو کچھ کہیں آئیں جا کے، آپ کو الگ پتہ جائے کیا قیامت آ گئی ہوگی۔ کون ہے جس نے یہ کیا، بڑا ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتن، انہوں نے کہا نہیں ہم نے سنا ایک نوجوان کو، یذکرہم یقال لہ ابراہیم، وہ ان کا اکثر نام لیا کرتا ہے بڑی توہین کے ساتھ، ابراہیم کہتے ہیں اسے، میں اس کے بارے میں ہم نے سنا ہے، ہو سکتا ہے اس کی حرکت ہو۔ قالوا، تو انہوں نے کہا فاتوا بہ علی اعین الناس، لاؤ اسے لوگوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ سارے دیکھ لیں کہ کیسے ہم خبر لیتے ہیں اس کی۔
قالوا انہوں نے کہا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، یہ ہمارے خداؤں کا حشر تم نے کیا ابراہیم؟ انہوں نے قال بل فعلہ، میں کہا تمہاری مت ماری ہوئی، وہ دیکھو وہ بڑا اس نے کیا ہے۔ سرکمسٹانشل ایویڈنس یہی بتا رہے ہیں، کلہاڑا اسی کے ہاتھ میں ہے، باقی سارے ٹوٹے پڑے ہیں، وہ ثابت کھڑا ہے۔ ابھی بھی پوچھتے ہو مجھ سے اس نے کیا ہے؟ کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا ان میں سے، فاسألوہم، پوچھو اس سے ان کا نہیں، اگر وہ بولتے ہیں تو پوچھو ذرا۔ فرجعوا الی انفسہم، وہ پھر پلٹے اپنے ضمیر کی طرف، شرم آئی انہیں، فقالوا، اور کہنے لگے انکم انتم الظالمون، دل ہی دل میں بھائی ظالم تو تم خود ہی ہو، بات جو اس کی ہے ٹھیک ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر ان کی جو مت تھی، عقل تھی، سوجھ بوجھ تھی، وہ پھر الٹ گئی، اوندھی ہو گئی۔ ایک دفعہ انہیں احساس ہوا، پھر بس وہ اپنی مت جو ہے ان کی وہ الٹ ہو گئی۔ اور لقد علمتا، اور کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے، ما ہؤلاء، یہ بولتے نہیں ہیں۔ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، حضرت ابراہیم نے کہا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں، کچھ نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون، تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، فلا تعقلون، کیا بس تم عقل نہیں کرتے؟ قالوا، انہوں نے کہا حرقوہ، جلا دو بھائی اس کو، وانصروا آلہتکم، اور مدد کرو اپنے خداؤں کی، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو لازماً کرو مدد۔ پھر وہ سارا واقعہ آپ جانتے ہیں، آگ جلائی اور اس میں پھینک دیا گیا حضرت ابراہیم کو، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، اسے پھینک دیا گیا، اور اللہ نے حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا، ہم نے کہا اے آگ ہو جا ٹھنڈی، وسلامن، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا ابراہیم وہاں جم جائے، سلام سلامتی والی، علی ابراہیم، ابراہیم پر، وارادوا بہ کیدن، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا، ایک چال چلی ابراہیم کے ساتھ برائی کا، فجعلناہم الاخسرین، ہم نے ان کو ناکام کر دیا، ونجیناہ ولوطا، اور ہم نے پھر بچا لیا ابراہیم کو اور لوط کو، اور لے گئے ان کو الی الارض التی بارکنا فیہا، اس زمین کی طرف جس میں ہم نے بڑی برکتیں پیدا کر دی تھی، للعالمین، جہان والوں کے لیے۔ ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب، اور ہم نے اسے عطا کیا ابراہیم کو اسحاق اور پھر یعقوب، پوتا، بیٹا بھی دیا، آگے پوتا بھی دیا، نافلہ ایڈیشنل، وکلا جعلنا صالحین، اور ہم نے ہر ایک کو نیک بنایا، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے انہیں امام بنا دیا، ابراہیم کے بیٹے اسحاق کو، یعقوب کو، ان کے ہاتھوں میں ان کے پھر زمام کار رہی ہے لوگوں کی، امام بنا دیا ہم نے ان کو، یہدون بامرنا، ایسے امام جو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے، واوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ہم نے حکم دیا تھا ان کو نیک کام کرنے کا۔ نیک کام کون سے تھے؟ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّکَاۃ، نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ تھے ہمارے غلام، ہماری عبادت کرنے والے تھے وہ۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور لوط اس کو ہم نے دی تھی حکمت دی تھی، وعلما، علم دیا تھا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ، اور ہم نے اسے بچایا تھا، نجات دی تھی ایسی بستی سے، الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، وہ نکمے ایسے خبیث کام کرتے تھے، انہم کانوا قوم سوء فاسقین، وہ نہایت بری قوم تھی، فاسق لوگ تھے۔ وادخلناہ فی رحمتنا، اور ہم نے لوط کو داخل کیا اپنے رحمت کے اندر، انہ من الصالحین، وہ نیک لوگوں میں سے تھا۔ ونوحا، اور یاد کرو نوح کا قصہ، اذ نادا، جب اس نے ہمیں پکارا تھا، من قبل، پہلے، ان سب سے پہلے، فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی بات پر لبیک کہا، جواب دیا، اس کو قبول کیا ہم نے اس کی بات، فنجیناہ واہلہ، اور ہم نے نجات دی نوح کو اور اس کے اہل کو، من الکرب العظیم، عظیم کرب سے، ونصرناہ من القوم الذین، اور ہم نے مدد کی اس قوم کے مقابلے میں، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا، انہم کانوا قوم سوء، وہ بھی بہت بری قوم تھی، فاغرقناہم اجمعین، ہم نے سب کو غرق کر دیا۔ وداود و سلیمان، اور یاد کرو داود اور سلیمان کا قصہ، اذ یحکمان فی الحرث، جب وہ فیصلہ کر رہے تھے ایک کھیت کے مقدمے کا، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جس میں لوگوں کی بکریاں جا گھسی تھی اس کھیت کے اندر، وَكُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاہِدِينَ، اور ہم اس فیصلے کے وقت وہیں موجود تھے، دیکھ رہے تھے ہم۔ معاملہ یہ ہوا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک کیس آ گیا، مقدمہ آ گیا، ایک شخص نے کھیت اپنا تیار کیا ہوا تھا، اور دوسرے کسی آدمی تھے جن کی بکریاں جناب کسی شخص کی گھس گئیں اس کے کھیت میں اور چٹ کر دے، وہ سارا اس کی محنت جو ہے وہ رائے گا۔ اب معاملہ آ گیا، حضرت داؤد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اب اس کا کیسے فیصلہ کیا جائے۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، تو ہم نے سمجھا دیا اس کا صحیح فیصلہ، کس کو؟ سلیمان کو۔ بیٹے بھی تھے، بیٹھے تھے شہزادے کی حیثیت سے دربار میں، باپ کے سامنے مسئلہ آیا ہے، کیس مقدمہ آیا، تو اس کا فیصلہ اب کون کر رہے ہیں؟ سلیمان، بیٹے، شہزادے حضور۔
وسخرنا وکلنا آتینا حکما وعلما، ہر ایک کو ہم نے ان میں سے دی تھی، حکمت دی تھی اور علم دیا تھا۔ یہاں وہ ذکر نہیں ہے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان نے فیصلہ یہ کیا کہ جن لوگوں کی بکریاں وہ کھیت کھا گئی ہیں وہ بکریاں حوالے کر دی جائیں اس شخص کے جس کا کھیت کھایا گیا ہے، اور یہ جو باقی لوگ ہیں جن کی بکریاں ہیں وہ کیا کریں، وہ محنت کر کے کھیت تیار کریں، جب کھیت اسی طرح ہو جائے اپنی بکریاں لے جائیں۔ یہ فیصلہ تھا حضرت سلیمان کا۔ وسخرنا مع داؤد الجبال، ہم نے مسخر کر دیا تھا داؤد کے ساتھ جبال کو، پہاڑوں کو، یسبحن والطیر، وہ تسبیح بیان کرتے تھے اس کے ساتھ، اور پرندے بھی۔ حضرت داؤد کے بارے میں تو یہ ایک ہے، اب اللہ جانتا ہے کتنے خوبصورت ان کی آواز تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خود قرآن گواہی دے رہا ہے اس پہ۔ وہ جو داؤد، جو زبور ان کو کتاب دی گئی تھی، وہ بس نغمے تھے، ترانے تھے اللہ کی حمد کے، اور وہ جب ترانے گاتے تھے، پڑھتے تھے، تو ایسا لہن اللہ نے رکھا تھا ان کی آواز میں، لہن داودی، وہ جناب وجد میں آ جاتے تھے سارے، یہ پہاڑ بھی اور پرندے بھی ان کے ساتھ۔ اللہ کی تسبیح، اللہ کی شان ہے۔ تو جنت میں ہم سنیں گے ترانہ انشاءاللہ، حضرت داؤد کی زبانی، اللہ کی حمد کا ترانہ۔ مجھے یاد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں ہے کہ رات کو آپ جا رہے تھے، تو وہ گھر اس طرح تھے تو نہیں تھے نا سب کے، کہ یہ 5 کنال کا گھر ہو کہ گیٹ کہیں پر ہے اور اندر کمرہ جہاں وہ کہاں، وہ ایسے گھر نہیں تھے اللہ کے رسول کے دور میں، چھوٹے چھوٹے حجرے ہوتے تھے، تو کوئی اگر باہر سے گزر رہا ہے تو اسے آواز واضح پتہ چل جاتی تھی کہ کیا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رات کو کھڑے تلاوت کر رہے تھے، تو آپ نے گزرتے ہوئے اس کی تلاوت سنی، آپ رک گئے، ٹھہر گئے، آپ نے کافی دیر اس کی تلاوت سنتے رہے۔ صبح کی نماز پہ جب ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمر من مزامیر داؤد، کہ تمہیں بھی داؤد کے مزامیر میں سے ایک اللہ نے مزمار عطا کیا ہے، تمہارے بھی سر بہت خوبصورت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کون سی آیت؟ ہاں، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور تھے ہم ہی یہ سب کرنے والے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے اسے سکھا دی تھی صنعت۔ کون سی صنعت ہم نے داؤد کو سکھائی تھی؟ لبوس لکم، تمہارے لیے لباس بنانے کی۔ لباس کون سا وہ بناتے تھے؟ یہ جو جنگ کے وقت زرہ نہیں پہن لیتے لوہے کی، یہ اللہ نے حضرت داؤد کو فن سکھایا تھا۔ ہم نے داؤد کو صنعت سکھائی تمہارے لیے لباس بنانے کی، لتحصنکم من بأسکم، تاکہ تم خود کو بچا سکو ایک دوسرے کی طاقت سے، جنگ کے وقت وہ اپنا بچاؤ کر سکو۔ حال انتم شاکرون، کیا پتہ ہو تم شکر ادا کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، اور ہم نے سلیمان کے لیے تو مسخر کر دی تھی تیز ہوا، تجری بِأَمْرِهِ، جو اسی کے حکم سے چلتی تھی، رخاء تجری بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کی طرف کے جس میں ہم نے برکتیں ڈال رکھی تھیں، برکتیں رکھی تھیں۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہیں ہر چیز کا علم رکھنے والے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور ہم نے مسخر کر دیے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے شیاطین، جن، آپ جانتے ہیں جن بھی ان کے تابع تھے، مَن یغوصون لہ، جو غوطے لگاتے تھے سمندر کے اندر، وَیعملون، غوطے لگاتے تھے تو غوطے لگا کے کیا لے آتے تھے؟ سمندر میں جو قیمتی چیزیں ہیں، موتی شوتی اور چیزیں، وہ نکال کر لا کر دے دیتے سلیمان کو۔ وَیعملون لہ عملا دون ذلک، اور اس کے علاوہ بھی اس کے باقی سارے کام کرتے تھے جو وہ کہہ دیتا، جو حکم دیتا۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور تھے ہم ہی ان سب کے نگران۔ وایوب، اور یاد کرو ایوب کا قصہ، اذ نادى ربہ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الضر، کہ بے شک مجھے تو تکلیف پہنچ گئی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو ہے رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ۔ یہ وہ اللہ کے نبی ہیں کہ جن کو اللہ نے وہ بہت زیادہ آزمایا ہے بیماریوں کے ساتھ، اور کوئی ایسی بیماری تھی ان کو کہ وہ جلد کی بیماری، بڑے پھوڑے سوڑے نکلے اور جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں رہا جس سے مطلب یہ ہے کہ کوئی، اب اللہ بہتر جانتا ہے، کوئی تعفن، کو کیڑے بھی پڑ گئے، کوئی اس طرح کی باتیں آتی ہیں، واللہ عالم بہا، پر اللہ نے ان کو بہت آزمایا اس حوالے سے۔ اور ایوب کا صبر مشہور ہے، صبر ایوب۔ وذکر عبدنا، نہیں یہ تو سورۃ صاد کی آیت ہے، وایوب اذ نادى ربہ، یاد کرو ایوب کو کہ جب اس نے پکارا اپنے رب کو، یہ تو ہو گیا۔ فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، ہم نے قبول کر لی اس کی دعا اور کھول دیا، دور کر دیا اس سے جو بھی تکلیف اس کو تھی۔ واتیناہ اہلہ، اور ہم نے دیے اس کو اہل و عیال، ومثلہم معہم، اور ایسے ہی اور بھی دے دی، اور بھی بیویاں دے دی ہوں گی اور اولاد دے دی ہوگی۔
رحمت من عندنا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی، وذکر للعابدین، اور یاد دہانی جو ہمارے عبادت گزار بندے ہوں، غلام بندے، ان کے لیے۔ و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، اور یاد کرو اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کے قصے کو، کل من الصابرین، یہ سارے تھے صبر کرنے والے۔ ذوالکفل کا کوئی پتہ نہیں کون تھے، ان کا اللہ رب العزت نے کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ محمد رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کہ ذوالکفل کون تھے۔ بس ایک دو روایتیں ایسی ہیں جن سے لوگوں نے قیاس آرائی کی ہے کہ یہ گوتم بدھ ہیں، وہ چونکہ کپل وستو کے شہزادے تھے، اور وہ کپل عربی میں تو چونکہ پے ہے نہیں تو وہ کفل، وہ اس سے لفظ سمجھتے ہیں کہ وہی شہر ہے، کپل وستو جو تھا اسی سے یہ گوتم بدھ، اس کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی بڑی اعلیٰ تعلیمات ہیں۔ تو یہ روایت میں لوگ کچھ قیاس آرائی کرتے ہیں، حقیقت اللہ جانتا ہے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے ان کو داخل کیا اپنے رحمت میں، إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ، وہ صالحین لوگوں میں سے تھے، وہ صالحین تھے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور یاد کرو مچھلی والے کو جب وہ چلا تھا غضب کی حالت میں، فَظَنَّ، اس نے یہ سوچ لیا تھا، اللَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ہم اس کو پکڑ نہیں سکیں گے، ہماری قدرت نہیں اس پہ۔ اب یہ جو معاملہ ہے، یہ جو الفاظ آ رہے ہیں حضرت یونس کے بارے میں، یہ اللہ ہے اپنے بندے سے جیسے مخاطب ہو، تو ہم تو قرآن پڑھتے ہیں جو الفاظ اس میں ویسے آ گئے ہیں، تو وگرنہ حضرت یونس علیہ السلام کا معاملہ ایسا نہیں ہے، بس وہ اللہ ہے، چونکہ اللہ بات کرے گا اپنے بندے سے جیسے بھی کرے، ہمارے لیے وہ اسی طرح معزز ہے، اسی طرح پیغمبر ہے۔ خود محمد رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ کو یونس ابن متہ پر بھی فضیلت مت دو، مجھے ان پر بھی فضیلت، یہ ان سے تھوڑی سی وہ ہو گئی تھی، یوں کہہ لیجئے خطا کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، واللہ عالم، کہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں ملا اور اپنی قوم کو عذاب کی خبر سنا کر چلے گئے وہاں سے، اللہ نے حکم نہیں دیا تھا جانے کا، بھی عذاب کا فیصلہ اللہ کی طرف سے تھا، انہوں نے انہیں بتلا دیا اب تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، بس ٹھیک ہے، اور پھر چلے گئے، غصے میں آ گئے کہ مانتے نہیں۔ اب ظاہر ہے حق کی ایک غیرت ہوتی ہے، حمیت ہوتی، اللہ کا حکم نہیں تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے سب کو کہہ دیا جاؤ جاؤ، خود ہجرت نہیں کی، خود رکے رہے ہیں جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا۔ رسول ہوتا ہے وہ اللہ اسے کہیں بھیجتا ہے، وہاں سے وہ خود آ سکتا نہیں ہے، اللہ جب تک نہ اسے کہے ہاں بس ٹھیک ہے، تو یہ ان سے ہو گیا تھوڑا سا، اللہ نے فوراً پکڑ لیا۔ ظاہر ہے اب وہ جو جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی مشکل بھی سوا ہوتی ہے، وہ اللہ نے پکڑ لیا، اور وہ سارا پھر آپ جانتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہاں یہ دعا کی، تو پھر اللہ نے ان کو یاد کرو مچھلی والے کو جب چلے گئے تھے ناراض ہو کر، انہیں خیال ہوا تھا کہ ہم نہ گرفت کریں گے اس پر، فنادا فی الظلمات، تو پھر پکارا انہوں نے اپنے رب کو اندھیرے میں، اللہ الہ الا، یہ وہ دعا ہے جو ہم سارے پڑھتے ہیں، اس کی فضیلت بھی ہے کہ نہیں ہے کوئی مشکلوں کو ٹالنے والا ہے اللہ سوائے تیرے، سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت میں نے ظلم کیا ہے، میں نے خطا کی ہے، فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی بات کو قبول کر لیا، ونجیناہ من الغم، اس غم سے ہم نے اسے نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ماننے والوں کو۔ وزکریا، اور یاد کرو قصہ زکریا کا، اذ نادى ربہ، جب اس نے اپنے رب سے دعا کی، ربی لا تذرنی فردا، اے میرے مالک مجھے اکیلا مت چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، اور تو ہی ہے بہترین وارث، فاستجبنا لہ، تو ہم نے قبول کیا زکریا کی دعا کو بھی، ووہبنا لہ یحییٰ، اسے ہم نے عطا کر دیا یحییٰ، واصلحنا لہ زوجہ، اور اس کی بیوی کو، زکریا کی بیوی کو بھی ہم نے اس کے لیے ٹھیک کر دیا تاکہ وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو جائے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ سارے نبی جتنے ہم نے یہاں گنوائے ہیں، یہ ایسے لوگ تھے جو نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے، دوڑتے تھے نیکی کے کاموں میں، ویدعوننا رغبا ورہبا، اور یہ ہم سے دعا کرتے تھے، ہمیں پکارا کرتے تھے رغبت کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی، امید بھی رکھتے تھے، ڈرتے بھی تھے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ تھے ہمارے سامنے جھکنے والے۔ یہ سارے اللہ ہمیں بھی انہی کی پیروی کرنے والا بنائے۔ واللتی احسنت فرجہا، اب آخر میں ذکر آ رہا ہے ان کا، حضرت مریم کا، واللتی، اور وہ خاتون مریم، احسنت فرجہا، جس نے اپنی عصمت کی، عزت کی حفاظت کی، فنفخنا فیہا من روحنا، ہم نے اس کے اندر پھونک دیا اپنی روح، اپنا حکم، وہ کون؟ حضرت عیسیٰ، وجعلناہا وابنہا، اور ہم نے بنا دیا اس کو اور اس کے بیٹے کو آیۃ للعالمین، جہان والوں کے لیے نشانی۔ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، در حقیقت یہ تمہاری امت ایک ہی امت تھی، یہ جتنے بھی رسول آئے ہیں ویسے تو قومیں مختلف تھی، لیکن ان سب کا طریقہ ایک ہی تھا، یہ سارے ایک ہی امت تھے، گویا اللہ نے واضح کیا ہے دین شروع سے اب تک کون سا؟ ایک اسلام،
یہ سارے ایک تھے. ہم پہلے پڑھ آئے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، لوگ سارے کیا تھے؟ ایک امت تھے. یہ تو پھر لوگوں نے پگڈنڈیاں نکالی ہیں نا، حق سے منحرف ہوتے گئے، ادھر ادھر چلتے گئے، اپنے اپنے نئے بنا لی وغیرہ. یہ سب ایک امت تھے، تمہاری امت ایک ہی امت. وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاعْبُدُونِ، میری عبادت کرو. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، تو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اپنے دین کو آپس میں. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے، یہ جو فرقے بنے ہوئے انہوں نے بھی دین کے قرآن کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں. کچھ آیتیں بریلویوں نے پکڑی ہوئی ہیں، کچھ اہل حدیثوں نے، کچھ دیوبندیوں نے، اپنی اپنی وہی ہر تقریر میں وہی کوٹ کریں گے، اور وہی دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اپنے اپنے مولوی بنائے ہوئے ہیں، وہ مولوی ہمارا ہے، وہ امام ہمارا ہے، وہ امام. کل الینا راجعون، اللہ فرماتے ہیں سب کو لوٹ کر کہاں آنا ہے؟ ہماری طرف. فمن یعمل من الصالحات، وہ مومن جو شخص بھی نیک کام کرے گا اور وہ مومن ہوگا، فلا کفران لسعیہ، تو اس کی کوششوں کی ناقدری نہیں کی جائے گی. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور یقیناً ہم تو لکھ رہے ہیں جو بھی اعمال لوگ کر رہے ہیں. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا، اور حرام کر دیا ہم نے اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا تھا، أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ وہ لوٹ کر کبھی نہیں آئیں گے. یہ یہاں ایک روایت، ایک خیال کے مطابق کہ ذکر ہو رہا ہے یہودیوں کا، کہ بنی اسرائیل کو جب ہم نے تباہ کیا، ٹائٹس رومن ایمپرر نے جب برباد کر دی یروشلم کو، یہودیوں کو وہاں سے بھگا دیا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ حرام کر دیا ہم نے اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا، وہ دوبارہ واپس یروشلم لوٹ کر نہیں آئیں گے. کب آئیں گے آگے بتایا جا رہا ہے. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج. وہم من کل حدب ینسلون، پھر وہ ہر بلندی سے حملہ کریں گے. جب یاجوج ماجوج کھلیں گے وہ تب واپس جائیں گے. اور یاجوج ماجوج کا حملہ پہلا ریلا کب آیا ہے؟ جب یہ کولونائزرز آئے ہیں اور پوری مسلمان دنیا کو انہوں نے کیا کر لیا. یہ یاجوج ماجوج کا پہلا ریلا تھا جو دنیا میں آیا، تمام مسلمان غلام. اور اس وہی وقت ہے یاجوج ماجوج کھلے ہیں تو یہود دوبارہ کہاں واپس گئے ہیں؟ یروشلم کے اندر. اس آیت کے مطابق واپس نہیں جائے. سورہ بنی اسرائیل میں آئے نا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تمہیں لپیٹ کر لے آئیں گے ادھر. گویا کہ جھاڑو پھیر کے دوبارہ ان سب کو کہاں اکٹھا کیا جا رہا ہے؟ یروشلم میں، تاکہ پھر اس ساری امت پر ایک عذاب آئے، وہ جو پینڈنگ ہے حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں. دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں اکٹھے ہو کر وہاں جائیں گے. اور جو احادیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا آخری ریلا آئے گا قیامت سے پہلے، وہ اینڈ پہ جا کے آنا ہے. وہ بھی اس وقت، وہ بھی لازماً آئے گا، یہ بعد میں آئیں گے. اللہ کے رسول کا فرمان نوٹ کر لیں. آپ نے فرمایا جب یاجوج ماجوج کا پہلا قافلہ گزرے گا بحر تبریہ کے پاس سے، سی آف گیلیلی کے پاس سے، تو اس میں پانی ہوگا. جب آخری گزرے گا تو اس میں پانی. تو جب 1920 کا دورانیہ ذہن میں لائے نا، جب یہ پوری مسلمان دنیا کولونائزڈ ہو چکی تھی اور جب یہ یروشلم میں واپس گئے ہیں یہودی، اس وقت بحر تبریہ میں پورا پانی تھا. اب دیکھ لیں 20-25 میٹر پانی جو ہے نیچے چلا گیا بحر تبریہ کے اندر. وہ تو جا رہا ہے پانی نیچے. انہوں نے دریاؤں کا رخ موڑ لیے. تو یہ یاجوج ماجوج کھل چکے. اقبال کا شعر ہے کہ کھل گئے یاجوج ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. اسی لفظ کا حوالہ دیا اقبال نے، تفسیر حرف. وہم من کل حدب ینسلون، وہ ہر بلندی سے پھر کیا کریں گے؟ حملے کریں گے. یاجوج ماجوج کو وہ بند کر گئے تھے نا حضرت ذوالقرنین. اب تو وہ کھل گئے ہیں. تو دیوار کہاں ہے؟ دیوار دربند، وہ جو علاقہ ہے جہاں وہ بنائے گئے تھے، اب وہ تو ختم. اثرات ہیں اس کے نظر آتے ہیں کہ یہاں دیوار تھی، اب تو وہ نہیں ہے نا. یہ آپ سمجھے نا اس سے ہے مراد کیا. یہ اسکینڈینیوین کنٹریز کے سارے یاجوج ماجوج قوم ہے. حضرت نوح کے جو بیٹے یافس تھے، ان کی اولاد میں 2 بچے تھے، گوگ اینڈ میگوگ، جن کی نسل جس کو ہم یاجوج ماجوج قرآن کہتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ وہی ہیں جو اسکینڈینیوین کنٹریز کے ہیں. اس کے ساتھ پھیلتے پھیلتے ادھر آ گئے. یہ ہند، یہ جو چین کا علاقہ ہے مشرقی، یہ ساری اوپر والی نسلیں جو ہیں، یہ ابھی تک جو یہ پہلا ریلا آیا ہے ہمارے پاس، یہ وہی تو ہے اسکینڈینیوین کنٹریز کے ہی تو آئے ہیں، یورپین کی. کہیں ولندیزی آئے تھے، کہیں پرتگیز آئے تھے، کہیں برطانوی لوگ آ گئے تھے. یہ سارے وہی لوگ تو تھے. اب اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث ہمیں بتلائی ہیں، وہ ہم ان کو اسی طرح لیتے ہیں کہ جیسے وہ آپ نے لفظ بتا دیے، کہ گویا آپ نے لفظی جو بات کی ہے ویسے ہی ہونا ہے. آپ نے جو بات کی ہے وہ تعبیری ہے، وہ فگریٹو ہے.
جیسے ہم فگر آف سپیچ نہیں یوز کرتے، بات کرتے ہیں تو اس کے لیے الفاظ اور استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھو نا یار، آپ کا دور اور اللہ کے رسول کا دور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا گیپ ہے، 1450 سال گزر چکے۔ اس وقت کے جو لوگ تھے ان کے مشاہدات، ان کے سامنے دنیا نے کس حد تک ابھی ترقی کی تھی، ان کی گفتگو، ان کی سوچ و بچار، ان کا معاملات کو سمجھنے کا لیول اور تھا۔ اب میرا اور آپ کا اور ہو گیا، ہم نے دنیا ہی اور دیکھی، دنیا اتنی آگے چلی گئی۔ اب بتائیے اس دور میں کوئی جہاز کا تصور تھا؟ جب اللہ کے رسول نے وہ وضاحت کی ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ وہ دجال ایک کھوتے پہ سوار ہوگا، پتہ نہیں کسی ایسی سواری پہ سوار ہوگا جس کے 2 کان ہوں گے، اور اس کا ایک قدم وہاں پڑے گا جہاں تک نظر جاتی ہوگی۔ تو اب یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا جہاز جس کے 2 کان ہیں، جس کے 2 پر؟ اب اللہ کے رسول نے تشبیہ کیا دی؟ ایک سواری، اب وہ گدھا ہی تھا ان کے سامنے، اور کیا سواری ہو سکتی تھی؟ گویا کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں آپ ان کو لفظی تو نہ لیں کہ جو لفظ بولے ہیں اسی طرح دجال اب آئے گا، کھوتے پہ ہی آئے گا۔ وہ سواری تھی بھائی، وہ سواری اب تو آپ کے سامنے ہے۔ کون جانتا ہے کہ کہاں اس کا قدم ہونا ہے؟ منٹوں میں ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول کو جوامع الکلم عطا کیے گئے تھے۔ ہاں، آپ نے جو باتیں کی ہیں اس دور میں وہ تھیں کہ جو اس دور کے لوگوں کی سوجھ بوجھ کے ان کو سمجھ آنے والی، آپ نے اس حساب سے بات کی۔ یہ دیکھیں کہ مجھے انہوں نے نہیں پڑھانے دینا، میرا ارادہ تھا کہ میں سپارہ پڑھاؤں گا، یہ اب ان کی میں نے وضاحت کر دی جتنی مجھے پتا تھی۔ ہاں، اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، اب میں اس پہ تو ظاہر ہے واضح، اب میں ایک چھیڑوں آپ دوسری چھیڑ دوسری، اب آپ نے پتہ نہیں کیا کیا سن رکھا ہے۔ میں تو اس حوالے سے بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں جو ادھر ہے۔ ہاں، ینسلون ہم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق، قریب آ لگے گا، قریب آ گیا وعدہ برحق، اس کے پورے ہونے کا وقت تو قریب آ گیا۔ فَإِذَا هِيَ، جب وہ آ جائے گا، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافروں کی جو آنکھیں یہ پتھرا جائیں گی، پھٹی پھٹی رہ جائیں گی، ہل ہی نہیں سکیں گی ادھر ادھر، اتنا خوف طاری ہو جائے گا، جیسے ٹکٹکی نہیں لگ جاتی کہیں، ایسی ہو جائیں گی آنکھیں۔ یا ویلنا، اور پھر یہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، ہماری کمبختی، قد کنا فی غفلۃ من ھذا، ہم ہی رہے اس کے بارے میں غافل، بل کنا ظالمین، بلکہ ہم ہی تھے ظالم، ظلم کرنے والے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا، حسب جہنم، یہ ایندھن ہے کس کا؟ جہنم کا، انتم لہا واردون، تم اس میں داخل ہو کر رہو گے، اس میں وارد ہو کر رہو گے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اگر ہوتے یہ خدا تو وہ ان کے ساتھ جہنم میں کیسے داخل ہوتے بھائی؟ ما وردوها، اس کے اندر نہ جاتے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ سب اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، وہ اس کے اندر چیخیں گے، چلائیں گے، وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، لیکن اس میں کچھ سن نہ سکیں گے کوئی بات۔ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ، إِنَّ الَّذِينَ، یقیناً وہ لوگ، سبقت لہم منا، جن کے بارے میں ہمارا فیصلہ ہو چکا، حسنہ، اچھے انجام کا، وہ لوگ کہ جن کے بارے میں ہمارا فیصلہ ہو چکا اچھے انجام کا، کہ یہ اچھے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمارا یہ فیصلہ ہو چکا، اولئک عنہا مبعدون، ان کو اس سے دور کر دیا جائے گا۔ ایک دفعہ تو جہنم کے اوپر وہ بھی آئیں گے، پھر انہیں جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ لا يسمعون حسیسہا، وہ اس جہنم کی سرسراہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور وہ ان نعمتوں میں ہوں گے جو ان کے دل خواہش کریں گے، جو ان کے جی چاہیں گے، ان نعمتوں میں وہ ہوں گے، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، وہ جو فزع اکبر ہے وہ انہیں غمگین نہیں کرے گا، اس کی تنگیاں ان کے اوپر نہیں آئیں گی، فزع اکبر کی۔ یہ فزع اکبر وہی ہے میں جس کی ابھی وضاحت کر رہا تھا کہ جب یہ آپس میں کرے ٹکرائیں گے اور یہ ساری چیز تباہ و برباد ہوگی، یہ فزع اکبر ہے۔ یہ روایات میں آتا ہے، اب میں سارا پروسیجر نہیں بتاتا آپ کو، بلکہ آخری بات میں آخری بات بتا دیتا ہوں کہ قیامت جب یہ آخری گھڑی آئے گی، جس ہر شے ٹوٹے گی، زمین آسمان، یہ سارے سیارے، جب یہ تباہی کا وقت آئے گا، اللہ اس وقت اس روئے زمین پر کسی مومن کو باقی پہلے ہی اللہ اٹھا لے گا۔
احادیث میں واضح آتا ہے ایک ایسی ہوا چلے گی کہ جو شخص بھی اہل ایمان ہوں گے اللہ ان کی روح کو قبض کرے گا، اور وہ گھڑی پھر قائم ہوگی ان پر جو شریر ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، اللہ کے نافرمان ہوں گے۔ اللہ یہ سخت عالم اپنے نیک بندوں کو نہیں دکھائے گا۔ وہ فضا اکبر وہی کہا جا رہا ہے، لا یحزنہم الفزع الاکبر، وہ جو فضا اکبر ہے وہ ان کو تکلیف نہیں دے گا، نہ وہ غمگین ہوں گے انتہائی گھبراہٹ میں، وہ جو گھبراہٹ کا وقت ہوگا۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ، ان کو لینے آئیں گے، ان کا استقبال کرنے آئیں گے فرشتے۔ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ، جس دن ہم لپیٹ لیں گے آسمان کو، قطعی السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ، جس طرح لپیٹے جاتے ہیں یہ دفتر، یہ کتابوں کے جو تمہار سکرولز جس طرح وہ لپیٹے جاتے ہیں، اسی طرح آسمان لپیٹ لیا جائے گا۔ اب دیکھیے نا، ابھی میں جیسے کہہ رہا تھا کہ جیسے رول نہیں کھلتے جا رہے ہوتے، ابھی تو پھیلتا جا رہا ہے نظام، جب اللہ کا حکم آئے گا یہ سب کیا ہو جائے گا، لپیٹ لیا جائے گا۔ اور یہاں ایک چیز اور سمجھنے کی ہے کہ اس میں السماء سنگولر بولا ہے اللہ نے، نطوی السماوات نہیں کہا کہ سارے آسمان، نہیں، ایک آسمان۔ یہ گویا آسمان اور زمین والا جو ہے جس کے اندر یہ ہمارا سارا یونیورس چل رہی ہے، یہی ہے کہ وہ بعد میں پھر کیا کر لیا جائے گا، لپیٹ لیا جائے گا۔ تو پتہ نہیں کتنا عرصہ، اب دیکھو اس کو پھیلنے میں کتنا عرصہ لگا ہے، ہاں جی، جب سے آدم آئے اور یہ سلسلہ چلا، بلکہ اس سے پہلے بھی چل رہا ہوگا۔ اس کو جب اللہ سمیٹے گا تو پھر بھی شاید اتنا ہی عرصہ لگے، ہم کوئی نہیں جانتے۔ ہمارے مرنے کے بعد قیامت تک پتہ نہیں کتنا عرصہ ہے، یہ ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے، ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ڈر لگ جاتا ہے ایسی چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے۔ کما بدانا اول خلق نعید، جس طرح ہم نے پہلے پیدا کیا تھا ہم اس طرح دوبارہ ان کو اٹھا لائیں گے۔ وعدنا علینا، یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمہ، انا کنا فاعلین، یہ ہم ضرور کر کے رہیں گے۔ ولقد کتبنا فی الزبور، ہم نے لکھ دیا تھا زبور کے اندر، من بعد ذکر، نصیحت کے بعد، ان الارض، کہ یہ جو زمین ہے، یرثها عبادی الصالحون، اس کے وارث ہوں گے میرے نیک بندے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، یقیناً اس میں ایک بڑی آگاہی ہے، لقوم عابدین، عبادت گزار لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے میرے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، جہان والوں کے لیے۔ قل انما یوحیٰ، آپ فرما دیجئے یقیناً میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ حال انتم مسلمون، تو کیا تم سر جھکاتے ہو، بات مانتے ہو، فرما برداری اختیار کرتے ہو؟ فإن تولوا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فقل، تو آپ کہہ دیجیے، آذنتکم علی سواء، بھائی دیکھو میں نے تم لوگوں کو خبردار کر دیا ہے، واضح واضح۔ وَإِنْ أَدْرِي يَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور میں یہ نہیں جانتا کہ وہ شے قریب ہے یا دور ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ میں نے خبردار کر دیا تمہیں کہ وہ تم پر آ کے رہے گی، لیکن وہ قریب ہے یا دور ہے یہ میں نہیں جانتا۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، یقین اللہ ہی جانتا ہے بلند آواز میں کہی ہوئی بات کو بھی، اور جانتا ہے وہ جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، اور نہیں بولے مجھے نہیں معلوم کہ یہ بھی جو اب تمہارے اوپر یہ معاملہ چل رہا ہے شاید یہ بھی فتنہ و آزمائش ہو تمہارے لیے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور اللہ نے تمہیں کچھ اور موقع دیا ہو فائدہ اٹھانے کا ایک وقت مقرر تک، میں نہیں جانتا کہ ابھی عذاب آئے گا یا یہ بھی تمہارے لیے فتنہ آزمائش ہے اور تمہیں اللہ رسی ڈھیلی کر رہا ہے۔ قال، تو نبی نے کہا، رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، رب احکم بالحق، اے میرے مالک تو فیصلہ فرما دے اب تو حق کے مطابق۔ ظاہر ہے رسول بھی پھر جب یہ اتنا ہوتا ہے رسولوں کے دل میں بھی بات آ جاتی ہے، اے اللہ تو فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ۔ وربنا الرحمن، اور ہمارا رب رحمان ہی ہے، المستعان، جس سے مدد مانگی جاتی ہے، علی ما تصفون، ان ساری باتوں پر جو تم لوگ کہہ رہے ہو، ان تمہارے سارے کرتوتوں پر ہم تو جو مدد مانگتے ہیں وہ کس سے ہے؟ ربنا الرحمن، اپنے رب رحمان ہے جس سے ہم مدد مانگتے ہیں تمہاری ان باتوں کے خلاف۔ سورۃ حج شروع کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آدھا پارہ تو ہو گیا الحمدللہ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ جو زلزلہ ہے اس الساعہ کا، وہ بہت بڑی شے ہے۔ وہ جو الساعہ گھڑی، وہ جو گھڑی آ جائے گی تو اس وقت کا جو زلزلہ ہے، جی وہ بہت بڑی چیز۔ بس ٹھیک ہے، نہیں میرا ابھی رہ گیا تو بس میں گزارا کر لوں گا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ، یوم ترونہا، جس دن تم اسے دیکھو گے کہ تذہل کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی بھول جائے گی، غافل ہو جائے گی، اما ارضعت، اپنے دودھ پیتے بچے سے جس کو وہ دودھ پلاتی ہوگی،
اب بڑا فکر کرتی ہیں، جانور بھی بہت اپنے بچوں کا دھیان رکھتے ہیں جن کو دودھ پلاتے ہیں، اور ماں کی ممتا کا تو کیا ہی عالم ہے، لیکن وہ جب دن آئے گا تو دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی اس خوف اور ڈر۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو، تمہیں لوگ دکھائی دیں گے مدہوش، سکارا وما ہم بے سکارا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب ہوگا یہ بڑا سخت۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من یجادل فی اللہ، جو بحثیں کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، جھگڑے کرتے ہیں بغیر علم، بغیر کسی علم کے، ویتبع کل شیطان مرید، اور پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ کتب علیہ، حالانکہ لکھ دیا گیا ہے شیطان کے نصیب میں، انہ من تولا، کہ جو دوست بنائے گا اس کو، فانہ یضلہ، تو یقیناً شیطان گمراہ کر دے گا اسے، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور شیطان اسے دکھائے گا راستہ، کون سا راستہ؟ عذاب سعیر کا راستہ، جہنم کا عذاب، جہنم کے عذاب کا راستہ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب، اگر تو ہو تم شک میں، من البعث، جو دوبارہ اٹھنا ہے مرنے کے بعد، اگر تم اس حوالے سے شک میں ہو تو فإنا خلقناکم من تراب، تو آؤ میں تمہیں مثال سمجھاتا ہوں۔ دو مثالیں اب اللہ یہاں دے گا۔ پہلی، تو کیسے تم شک کرتے ہو کہ مرنے کے بعد تم نے دوبارہ نہیں اٹھنا؟ کیوں شک کرتے ہو؟ میری قدرت کا تم نے پہلے مشاہدہ نہیں کیا؟ دیکھو، فإنا خلقناکم من تراب، ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر وہ مٹی شکل اختیار کرتی ہے کس کا؟ نطفے کا، ثم من علقہ، پھر وہ علقہ بن جاتا ہے، ایک جونک سی ہوتی ہے جو چمٹ جاتی ہے، جو لٹکا ہوتا ہے ماں کے رحم میں، ہاں جی، دیوار کے ساتھ، رحم کی دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا ایک معاملہ۔ ثم من مضغۃ، پھر تمہیں ایک بوٹی بن جاتی ہے، گوشت لوتھڑا بن جاتا ہے اس سے، مخلقۃ وغیر مخلقۃ، جو کچھ شکل والی بھی ہوتی ہے اور پھر بے شکل بھی ہوتی، پہلے بے شکل ہوتی ہے اور پھر اس کی شکل بھی بن جاتی ہے کہ کیسے بازو نکلیں گے، کہاں سے پھر منہ کس طرح بنے گا، پہلے تو وہ گوشت کا لوتھڑا ہوا نا، وہ اس میں فارم کو شکل نہیں بنی، بعد میں شکل بننے لگ جاتی ہے اس میں۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم ظاہر کر دیں تم پر اپنی قدرت اور حکمت اور اپنی کاریگری اور خلاقی، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور پھر ہم رحموں میں ٹھہراتے ہیں، مَا نَشَاءُ، جو ہم چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وقت مقرر تک، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر تمہیں ماں کے رحم سے ہم نکال لیتے ہیں اس حال میں کہ تم بچے ہوتے ہو، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر پرورش کرتے ہیں تمہاری، لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی کو، وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور پھر تم میں سے بعض ایسے ہیں جن کو ہم بچپن میں ہی فوت کر دیتے ہیں، وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور بعض تم میں سے ایسے ہیں جن کو لوٹا دیا جاتا ہے ارذل العمر تک، ارذل العمر بڑھاپا، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ جب کچھ یاد نہیں رہتا باوجود بہت سارا علم ہونے کے، بڑھاپے کی وہ عمر کہ جس میں دماغ کے سارے یہ اعضاء کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، دوبارہ بچپنا آ جاتا ہے، تو ایسی عمر سے اللہ بچائے، اللہ کے رسول نے بھی پناہ مانگی، اللہ اس عمر سے پہلے ہمیں اٹھا لینا، ارذل العمر مت دینا۔ ظاہر ہے انسان کی وہ کیا اس وقت کیفیت ہوتی، یہ دیکھو، یہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، یہ کون ہے یہ سارے کام کرنے والا؟ تمہارے سامنے کی چیز ہے، جس نے جو یہ کر رہا ہے وہ تمہیں دوبارہ نہیں اٹھا سکتا، لازماً اٹھا سکتا ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، ایک اور مثال دی جا رہی ہے، اور تم دیکھتے ہو زمین کو، حامدۃ، یہ سوکھی پڑی ہوتی ہے، بے آب و گیا، جس میں کوئی سبزہ نہیں، کوئی پانی نہیں، سوکھی زمین، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب ہم اس پہ پانی برساتے ہیں، اهتزت، تو پھر وہ جناب ہل جل اس میں شروع ہو جاتی ہے، لہلہانے لگتی ہے، وربت، اور پھولنے لگتی ہے، اوپر اٹھنے لگتی ہے، ظاہر ہے جب گھاس بڑھتا ہے اوپر تو زمین گویا اوپر اٹھنے لگتی ہے، اٹھار آتی ہے اس میں، وانبتت، اور پھر وہ اگاتی ہے، من کل زوج بہیج، ہر قسم کی خوش نما، ڈیلائٹ کن، جوائز، خوش نظر آنے والے نباتات، وہ گرینری اگاتی۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ ہی ہے جو حق ہے، وانہ یحیی الموتى، اور وہی زندہ کرتا ہے مردہ کو، وانہ علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، وان الساعۃ آتیۃ، اور وہ ساعت جو ہے وہ آ کر رہے گی، لا ریب فیہا، کوئی شک نہیں ہے اس میں، وان اللہ یبعث من فی القبور، اور اللہ ضرور اٹھائے گا ان سب کو جو کہاں پر ہیں، قبروں میں ہیں۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من یجادل فی اللہ بغیر علم، جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے،
ولا ہدن اور نہ ہی انہیں کوئی ہدایت ملی ہے، ولا کتاب من نور نہ ہی ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے۔ ثانی عطفہ وہ مڑتے ہیں اپنی گردنیں اکڑاتے ہوئے، پیٹھ موڑتے ہیں، چلتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ تاکہ گمراہ کریں لوگوں کو اللہ کی راہ سے، لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے اور آخرت میں قیامت کے دن تو ہم انہیں چکھائیں گے جلنے کا عذاب، عذاب الحریق، ذالک بما قدمت، اور کہا جائے گا ان سے یہ ہے بدلہ ان اعمال کا جو تم نے آگے بھیجے تھے، تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے، ادا کا وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ومن الناس من یعبد، اب یہ سورۃ حج ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مدنی سورت ہے، بعض کہتے ہیں یہ مکی سورت ہے۔ دراصل صحیح بات یہ ہے کہ اس کی کچھ آیات مدینے میں نازل مدنی ہیں، کچھ آیات اس کی مکی ہیں، زیادہ تر حصہ مکی ہے لیکن کچھ حصہ اس کا مدنی بھی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت کے مطابق اس کی کچھ آیتیں تو نازل ہوئی ہیں ہجرت کے سفر کے دوران، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کچھ مدینے میں، کچھ ہجرت کے دوران اور کچھ مکی۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے مضمون کی مشابہت آئے گی ان مضامین کے ساتھ جو سورۃ بقرہ میں آ گئے ہیں۔ اب یہ اگلی آیت آ رہی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، یہ وہ مومنین، وہ منافقین کی مثال ہے کہ جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے، جو ہم سورۃ بقرہ میں شروع میں پڑھ کر آئے ہیں، او کصیب من السماء، یا منافقوں کی مثال جیسے آسمان سے بارش برس رہی ہوتی ہے، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس میں بجلیاں بھی ہیں، کڑکے بھی ہیں، اندھیرے بھی ہیں، ہاں جی، یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں موت کے ڈر سے، یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب روشنی ہو جاتی ہے تو پھر چل پڑتے ہیں، ہاں جی، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا ہو جائے پھر رک گئے۔ اب یہ وہ نقشہ یہاں وہی کھینچا جا رہا ہے ان لوگوں کا کہ روشنی ہو تو تھوڑی چلت پھرت ہوتی ہے، اللہ کے رسول کے پاس آئے بیٹھتے، ابھی تقاضا کوئی نہیں آ رہا نا، اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں آ رہی، مال خرچ کرو، جان لا، نہیں ایسا نہیں، تو پھر بڑا آگے پیچھے بھاگتے، نمازیں آگے آگے پڑھنے، مسئلے پوچھنے، یہ ذکر کرنا، پھر اللہ کی طرف سے تقاضا آ گیا، اللہ پھر رک جا، پھر اب تو ظاہر ہے اب تو نہیں جا سکتے، یہ ذکر۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے کنارے رہ کے، وہ نہیں ہے کہ جو بس ہرچ باد آباد اور کشتی اتار دیں مجدار کے اندر، نہیں، ایسے نہیں ہے کہ کشتی ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوبیں گے، یہ ترے گی تو ہم بھی ترے، نہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ بس ساحل پہ رہتے ہیں کنارے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر کوئی فائدہ ہو جائے اطمئن، مطمئن ہوتے ہیں، جناب بالکل ٹھیک ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور کوئی اگر فتنہ آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، انقلب علی وجهه، تو الٹا پھر جاتا ہے وہ الٹا پھر جاتے ہیں وہ اپنے منہ کے بل۔ خسر الدنیا والآخرہ، تو گوا دی انہوں نے دنیا بھی اور آخرت بھی، ذالک والخسران مبین، یہ کھلا گھاٹا ہے۔ یدعو من دون اللہ، وہ پکارتا ہے اللہ کے سوا ایسوں کو کہ ما لا یضرہ وما لا ینفع، جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نفع۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ گمراہی ہے بہت کھلی گمراہی، دور کی گمراہی۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفع، وہ پکارتا ہے اس کو کہ جس کا نقصان زیادہ قریب ہے اس کے فائدے سے، ضرہ اقرب من نفع، ضر اس کا زیادہ اقرب ہے نفع سے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، کیا ہی برا ہے اس کا آقا اور کیا ہی برا ہے اس کا وہ رفیق۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ داخل فرمائے گا یقیناً ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں کہ جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ من کان یظن، یہ بڑی آیت آ رہی ہے، اس کے بارے میں مختلف توضیحات ہیں، تھوڑا مشکل مقام ہے یہ، لیکن اس کے بارے میں جو رائے ہے، ایک شاہ عبد القادر کی، شاہ ولی اللہ کے بیٹے، جو انہوں نے موضوع القرآن تفسیر میں نقل کی ہے، میں وہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، یہ اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو دین کا کام کرتا ہو، اللہ کا کام کر رہا ہے، اللہ کے دین کی مدد کر رہا ہے، محمد الرسول اللہ کے مشن کو لے کے چل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر ہے پھر دنیا میں تو آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پھر جو مرد مومن ہوتا ہے اس کا سہارا کون ہوتا ہے؟ اللہ، اللہ مدد کرے، اللہ مدد کرے، اللہ خیر فرمائے گا۔ لیکن اگر اس شخص کے دل سے یہ سہارا ہی چھوٹ جائے، یہ امید ہی ختم ہو جائے، تو پھر اس کے لیے بڑی گمراہی ہے۔ جب تک اللہ کے ساتھ امید ہے تب تک تو معاملہ ٹھیک ہے، لیکن اگر مصیبتوں کو، فتنوں کو، شدائد کو، مصائب کو دیکھ کر اللہ کی امید اگر اس کے دل سے نکل گئی ہے تو پھر اس کا معاملہ یہ یہاں بتلایا جا رہا ہے۔ یہ جو میں رائے ظاہر کر رہا ہوں یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی بتائی، اور پھر شاہ عبد القادر کی اصل یہ رائے ہے جو موضوع القرآن میں انہوں نے نہیں
یہ تو ان کے چچا ہو گئے نا، شاہ اسماعیل شہید کے، وہ تو شاہ اسماعیل شہید شاہ عبد الغنی کے بیٹے ہیں۔ شاہ عبد الغنی میرے خیال میں بھائی ہیں شاہ عبد القادر کے، یا واللہ یا کزن ہیں ان کے، میں نے اس حوالے سے کچھ کہہ رہا۔ شاہ اسماعیل شہید تو پوتے ہیں شاہ ولی اللہ کے، شاہ عبد القادر بیٹے ہیں، یہ گویا چاچو ہوئے نا، ان کے چچا بنے۔ جی، من کان یظن، جو شخص یہ گمان جس کو ہو جائے کہ اللہ ینصرہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، جس کے ذہن میں، جس کے دل میں یہ گمان آ جائے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ، تو اسے چاہیے کہ چڑھ جائے ایک رسی کے ذریعے آسمان تک اور پھر کاٹ دے اس رسی کو، کاٹ دے گا رسی کو تو پھر کیا بچے گا، گر جائے گا، مر جائے گا، اور اس کے پاس کوئی حل تو ہے نہیں۔ ثم ليقطع فلينظر، اور پھر وہ دیکھے، هل يذهبن كيده ما يغيظ، کہ کیا اس کی یہ تدبیر، اس کا غیظ اور غضب جو اس کے سینے میں بھڑک رہا ہے اسے مٹاتی ہے کہ نہیں مٹاتی۔ اللہ سے تو اسے امید رہی نہیں کہ اللہ اس کی مدد کرے گا، تب وہ لگائے ایک سیڑھی لگائے، رسی لگائے، چڑھے اور پھر کاٹ دے اس رسی کو اوپر سے، مر جائے گا، پھر مر جائے گا۔ تو اب کرے پھر، یہ مر کے دیکھ لے کہ مر جانا کیا اس کے غیظ اور غضب کو دور کرتا ہے، ڈیفینیٹلی نہیں کرے گا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح ہم نے اتاری ہیں انہیں، اس قرآن کو نازل کیا ہے آیات اور بینات، کھلے کھلے واضح نشانیاں بنا کر۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، یقیناً اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، والصابئین، اور جو مجوسی ہو گئے، صائبین، والنصارى، اور یہ صابئین کو علیحدہ رکھیں، صابئین اور نصارہ اور مجوس، والذین اشرکوا، اور جنہوں نے شرک کیا، یہ سارے۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر شے پر نگران ہے۔ الم تر ان اللہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ بے شک یہ اللہ ہی ہے، یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، اسی کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ شے جو بھی ہے آسمانوں میں اور جو بھی ہے زمین میں، والشمس والقمر، سورج بھی اور چاند بھی، والنجوم، اور ستارے بھی، والجبال، اور پہاڑ بھی، والشجر والدواب، اور درخت بھی اور چوپائے بھی، جانور بھی، وکثیر من الناس، اور لوگوں میں سے بھی بہت سارے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس میں بڑی پیاری ترتیب اللہ نے رکھی، آسمان، زمین، پھر اس کے بعد سورج، پھر چاند، پھر ستارے، پھر پہاڑ، پھر درخت، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہوتی جا رہی ہے، والدباب، پھر چوپائے، اور پھر انسانوں میں سے بھی بہت سے لوگ۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے ایسے بھی ہیں انسانوں میں سے کہ جن پر اللہ کا عذاب لازم آ چکا، ثابت ہو چکا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ رسوا کر دے، ذلیل کر دے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، تو اس کے لیے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ هذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں، دو فریق ہیں جن کے درمیان جھگڑا ہے اپنے رب کے معاملے میں۔ الذین کفروا، سو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے تو کٹائی ہو چکی ہے، بس سلائی ہونے والی، کٹائی ہو چکی ہے، آگ کے کپڑے بنائے گئے ہیں ان کے لیے۔ جو کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے تو آگ کے کپڑوں کی کٹائی ہو چکی ہے، کاٹ دیے گئے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر حمیم، کھولتا ہوا پانی۔ یصہر ما فی بطونہم، گل جائیں گے اس پانی سے ان کے سارے جو کچھ بھی پیٹ کے اندر ہے، بطون، وہ سارے جل جائیں گے، والجلود، اور ان کی جلدیں بھی جل جائیں گی، ولہم مقامع من حدید، اور ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے، گرز ہوں گے لوہے کے جو ان کے سروں پہ مارے جائیں گے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، اور جب بھی وہ ارادہ کریں گے اس جہنم سے نکلنے کا، گھبرا کر، ڈر کر، اعیدوا فیہا، دھکیل دیا جائے گا پھر دوبارہ ان کو اسی کے اندر، وذوقوا عذاب الحریق، اور کہا جائے گا کہ چکھو مزہ اب اس جلنے والے عذاب کا۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقینا اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں کہ جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور، ان کو پہنائے جائیں گے کنگن، من ذہب، سونے کے، ولؤلؤ، اور موتی پہنائے جائیں گے، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس ہوگا ریشم کا۔ دنیا میں حرام ہے، جنت میں ریشم کا لباس ہوگا، اور وہ بھی ڈبل قرآن میں آتا ہے، پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ کہف میں، نیچے موٹی ریشم، اوپر باریک ریشم، من سندس و استبرق، باریک ریشم اور موٹے ریشم، یہ جنت میں ملے گا۔
وہدوا الی الطیب من القول، اور ہدایت دی گئی، رہنمائی کر دی گئی، ہدایت بخشی گئی ان کو پاکیزہ بات کی، پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت دے دی گئی تھی۔ وہ پاکیزہ بات کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، توحید پر ایمان، بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وہدوا الی صراط الحمید، اور انہیں ہدایت دی گئی تھی، رہنمائی کر دی گئی تھی اس راستے کی طرف، کس راستے کی طرف؟ جو حمید ذات کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے۔ ان الذین کفروا، اور وہ لوگ یقیناً جنہوں نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور خود بھی رکتے ہیں، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، وہ اللہ کا گھر جس کو ہم نے برابر بنا دیا ہے ہر ایک کے لیے، بھلے وہ وہاں کا مقامی ہو بھلے باہر سے آیا ہو، وہ سب ایک جیسے ہیں اس میں، مسجد حرام۔ ومن یرد فیہ بالحاد، اور جو کوئی ارادہ کرے گا اس گھر کے اندر الحاد کرنے کا، اللہ سے دوری پیدا کرنے کا، اللہ کے راستے سے ہٹانے کا جو شخص ارادہ کرے گا ظلم کے ساتھ، نذقہ من عذاب الیم، تو ہم اسے چکھائیں گے بڑا دردناک عذاب۔ وَإِذْ بَوَّأَ، اب یہ دو رکوع آ رہے ہیں جس میں قربانی کا ذکر ہے، حج کے مناسک کا، بالخصوص طواف کا اور قربانی کا ذکر ہے۔ یہ اب یہ دیکھیے نا، یہ وہ مضامین تھے جو سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھے، اب یہاں پر بھی وہی۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، اور جب ہم نے متعین کر دیا ابراہیم کے لیے مکان البیت، بیت اللہ کی جگہ کو، کہ یہ دیکھو یہاں آدم نے اس کو استوار کیا تھا، ظاہر ہے وہ تو بالکل مٹ گیا نا، بنیادیں ختم ہو گئی، اب نہیں نظر آ رہی تھی۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم کے لیے متعین کر دیا کہ یہ ایک مقام ہے، یہ جگہ ہے جو اس گھر کی ہے، ان دیواروں، ان بنیادوں پر پھر ابراہیم نے اٹھایا اس کو۔ اللہ تشرک بی شیئا، اور پھر ہم نے اسے یہ بھی دی، یہ ہدایت بھی دی کہ لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرنا، وطہر بیتی، اور پاک رکھنا میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، واذن فی الناس بالحج، اور اعلان کرو لوگوں میں حج کا، بلاؤ لوگوں کو حج کی طرف۔ حضرت ابراہیم نے کس طرح اعلان کیا ہوگا، دنیا میں لوگوں کو بلایا ہوگا، کون سی آبادی، ایک بیٹا ہے ایک خود ہے، پتہ نہیں اللہ نے اب جیسے ان کی کوئی طریقہ بنایا ہوگا کہ حضرت ابراہیم نے پھر اعلان کیا، لوگوں کو بلایا، آؤ اس گھر کے حج کے لیے۔ واذن فی الناس، اور اعلان کر دو انسانوں میں حج کا، یاتوک رجالا، آئیں گے وہ آپ کے پاس پیدل چل کر بھی، وعلی کل ضامر، اور لاغر اونٹنیوں پر بھی، یعنی اتنے دور دور سے آئیں گے کہ ان کی اونٹنیاں یہاں پہنچتے پہنچتے کیا ہو جائیں گی، کمزور، تھک جائیں گے نا سفر کر کر۔ یاتین من کل فج عمیق، وہ چلے آ رہے ہوں گے آپ کے پاس دور دراز کے راستوں سے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ دیکھیں وہ ان فوائد کو جو ان کے لیے ہیں حج میں، جو اللہ نے رکھے ہیں منفعت والی جگہوں پہ، وہ جمع ہو جائیں۔ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور وہ نام لیں اللہ کا، فی ایام معلومات، یہ جو معلوم دن ہیں حج کے، ان دنوں میں اللہ کا نام لیں، قربانیاں کریں۔ نام کس چیز پہ لیں؟ یہ آگے آ گیا، علامہ رزقہم، جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے، من بہیمۃ الانعام، چوپایوں میں سے، جانوروں میں سے جو اللہ نے انہیں رزق دیا، اس پر اللہ کا نام لیں، قربانی کریں۔ فَكُلُوا مِنْهَا، پھر کھاؤ تم اس میں سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ بھی صحیح بھوک کے مارے محتاجوں کو، باعث کو بھی، فقیر کو بھی۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر چاہیے کہ وہ نہائیں دھوئیں، اپنا دور کریں، تفس میل جو ہے ان کا اپنا وہ دور کریں، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور جو بھی منتیں مانی ہیں ان کو پورا کریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور طواف کریں اس بیت عتیق کا، اس قدیم گھر۔ اب یہ حکم ہو رہا ہے جو 10 ذی الحجہ کو کام کیے جاتے ہیں، 10 ذی الحجہ کو آپ نے حج کر لیا، اب آپ کیا کریں گے؟ رمی کریں گے، جو پہلا کام ہے، پھر اس کے بعد آپ قربانی کریں گے، نہر کریں گے، پھر اس کے بعد آپ حلق کروائیں گے اپنا، اور پھر حلق کروانے کے بعد اب آپ نے احرام اتار دینا ہے۔ تو اب یہ جو احرام باندھا ہوا تھا، اتنا کوئی میل کچیل ہو گئی، ساتھ لگ گئی، تو اب وہ جناب احرام اتاریں، نہائیں دھوئیں، اپنا میل دور کریں، نئے کپڑے پہنیں، اور پھر اب طواف زیارت کریں اس بیت العتیق کا۔ آپ کو پتہ ہے آخری جو طواف ہوتا ہے وہ دوسرے کپڑوں میں ہوتا ہے۔ ذالک، یہ باتیں ہیں سن لی آپ سب نے۔ ومن یعظم حرمات اللہ، اور جو شخص تعظیم کرے گا حرمات اللہ کی، فهو خیر له عند ربی، تو یہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک۔ وحلت لكم الانعام، اور حلال کیے گئے تمہارے لیے مویشی، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان مویشیوں کے، ان جانوروں کے جو تمہیں پڑھ کر سنا دیے گئے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، تو بچو تم ان بتوں کی ناپاکی سے، اوثان کی ناپاکی سے بچو۔ واجتنبوا قول الزور، اور بچو جھوٹی بات سے، پرہیز کرو ان جھوٹی چیزوں سے۔ حنفاء للہ، یکسو ہو جاؤ اللہ کے لیے، غیر مشرکین بھی، اس حال میں کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو۔ ومن یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فکانما خر من السماء، وہ تو ایسے ہی ہے جیسے گر گیا ہوا آسمان سے، یعنی اللہ انہیں ایک رسی لٹکائی۔ جو شخص اللہ کی توحید کو مان لیتا ہے، اللہ کو مان لیتا ہے، اللہ کے قرآن کو مان لیتا ہے، اس کی تو مثال ایسے ہے گویا رسی ایک لٹکی ہوئی آسمان سے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اس کے ہاتھ میں ہے۔
تو جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ اس رسی کو کاٹ دیتا ہے، جو اس رسی کو کاٹ دیتا ہے پھر اس کا کیا حل ہوتا ہے؟ فتخطف الطیر، اب وہ آ رہا ہے یا تو اچک لیں گے اس کو پرندے، او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا ہوا اس کو کہیں لے جا کر دور دراز کسی جگہ پر کسی کھائی میں پھینک دے گی۔ ذالک، یہ بات ہے تم نے سن لی، ومن یعظم شعائر اللہ، اور جو تعظیم کرے گا اللہ کے شاعر کی، فإنھا من تقوی القلوب، تو یقیناً یہ جو تعظیم کرنا ہے یہ تو دل کے تقوی کا باعث ہے۔ لکم فیہا منافع، تمہارے لیے ان جانوروں کے اندر منافع ہے، نفع کی چیزیں ہیں، الی اجل مسمی، اس وقت مقرر تک، یعنی تم انہیں لے کر آ رہے ہو بیت اللہ کی طرف تو تمہارے راستے میں اس پہ سواری کر سکتے ہو، کوئی دودھ شودھ پینا ہے اگر دے رہے ہیں وہ تم پی سکتے ہو، تمہارے لیے منافع ہے اس میں، ایک وقت مقرر تک لو۔ ثم محلھا، پھر ان کے جو حلال ہونے کی جگہ ہے وہ ہے بیت عتیق کے پاس۔ اذان آ گئی؟ ٹائم ہو گیا، بس ٹھیک ہے۔ یہ بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات۔